خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ ایک مغربی مصنف نے موت کی تاریخ لکھی۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم فلپ ایرس کی ایک بہت ہی غیر معمولی کتاب پر بات کر رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے دی آور آف آر ڈیتھ۔ جی، اور اس کا جو ذیلی عنوان ہے نا، وہ اپنے آپ میں ایک پوری دنیا ہے۔ بالکل، گزشتہ 1000 سالوں میں موت کے بارے میں مغربی رویوں کی کلاسیکی تاریخ۔ مطلب عنوان ہی اتنا بڑا ہے کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ 1000 سال کی تاریخ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ صحیح، لیکن آج ہم اس ضخیم کتاب کے ہر صفحے پر نہیں جائیں گے، بلکہ ایک ایسی جگہ پر توجہ مرکوز کریں گے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کتاب کا دیباچہ؟ جی، کتاب کا دیباچہ۔ اور اس کتاب کا دیباچہ محض ایک رسمی تعارف نہیں ہے، بلکہ یہ خود ایک جاسوسی کہانی کی طرح ہے۔ ہاں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخ کا اتنا بڑا کام اتفاقات، ذاتی جنون اور غیر متوقع دریافتوں کے ذریعے کیسے وجود میں آیا۔ تو چلیں ایک مورخ کے ذہن میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اور یہ ایک ایسی کہانی ہے جو زیادہ تر علمی کتابوں میں چھپی رہتی ہے۔ ہمیں صرف نتیجہ ملتا ہے، اس کے پیچھے کی جد و جہد، وہ شکوک و شبہات، وہ آہا والے لمحات، وہ سب غائب ہوتے ہیں۔ صحیح کہا، ایرس نے یہاں وہ پردہ ہٹا دیا ہے اور ہمیں اپنے 15 سالہ تحقیقی سفر میں ساتھ چلنے کی دعوت دی ہے۔ اور اس سفر کا آغاز ہی انتہائی دلچسپ ہے۔ ہاں، یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ تو تھا ہی نہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ ایرس ایک دن اٹھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو موت پر 1000 سال کی تاریخ لکھتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا آغاز تو ایک حادثے سے ہوا، جانز ہاپکنز یونیورسٹی میں۔ اچھا، وہ کیا قصہ ہے؟ جی، یہ کہانی کا ایک شاندار موڑ ہے۔ انہیں دراصل امریکہ بلایا گیا تھا فرانس کی قومی تاریخ پر لیکچر دینے کے لیے۔ مطلب یہ ان کا خاص میدان سمجھا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت وہ ذاتی طور پر موت کے موضوع میں اس قدر گہرائی میں ڈوبے ہوئے تھے کہ انہوں نے یونیورسٹی کو جواب دیا کہ معاف کیجیے گا، آج کل میرے ذہن پر صرف ایک ہی دھن سوار ہے۔ اور وہ تھی موت۔ جی، اور وہ ہے موت۔ انہوں نے کہا اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں صرف اسی پر بات کر سکتا ہوں۔ یعنی انہوں نے ایک طرح سے اپنی پوری لیکچر سیریز کو اپنے ذاتی جنون کے لیے ہائی جیک کر لیا۔ یہ تو بڑی ہمت کی بات ہے۔ بالکل، اور یونیورسٹی نے ان کی یہ شرط مان لی۔ یہیں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بعض اوقات سب سے اہم علمی کام کسی منصوبے سے نہیں بلکہ ایک محقق کی ذاتی تقریباً جنونی دلچسپی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی دوران ان کی کسی سے دوستی بھی تو ہوئی تھی۔ جی، پروفیسر اورسٹ رینم سے ان کی گہری دوستی ہوئی، اور یہ چیز دکھاتی ہے کہ علم صرف کتابوں میں نہیں بلکہ انسانی رشتوں اور مکالموں میں بھی پروان چڑھتا ہے۔ اچھا، تو یہ جنون شروع کہاں سے ہوا تھا؟ مطلب ان کے ذہن میں موت کے بارے میں تحقیق کا یہ بنیادی سوال آیا کہاں سے؟ یہ سوال بھی ان کے پچھلے کام سے ہی نکلا تھا۔ وہ خاندان کی تاریخ پر تحقیق کر رہے تھے اور انہوں نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ 19ویں اور 20ویں صدی میں بہت سے ایسے رویے اور رسومات جنہیں لوگ قدیم اور ہمیشہ سے ایسا ہی تھا سمجھتے تھے، وہ دراصل حال ہی میں ایجاد ہوئے تھے۔ اس دریافت نے ان کے ذہن میں ایک کھٹکا پیدا کیا۔ تو وہ یہ جانچنا چاہتی تھیں کہ کیا موت سے جڑی ہماری رسومات بھی ایسی ہی کوئی نئی ایجاد ہیں، جیسے قبرستان جانا، قبروں پر پھول چڑھانا۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ مردوں کو عزت سے یاد کرنا، کیا یہ سب ہمیشہ سے ایسا ہی تھا؟ ان کا تحقیقی سوال یہی تھا۔ کیا مردوں کا یہ احترام، جسے ہم ایک فطری انسانی جذبہ سمجھتے ہیں، واقعی ہمیشہ سے موجود تھا یا اسے بھی کسی خاص دور میں بنایا گیا تھا؟ اور جب انہوں نے تحقیق شروع کی تو انہیں کیا ملا؟ جب انہوں نے پرانے زمانے کے جنازوں کا مطالعہ شروع کیا تو ان کے سامنے چونکا دینے والے حقائق آئے۔ جیسے کہ انہوں نے دیکھا کہ قرون وسطیٰ میں قبریں اکثر گمنام اور بہت چھوٹی ہوتی تھیں۔ ایک ہی قبر میں کئی لاشیں دفن کر دی جاتی تھیں۔ گرجا گھروں کے صحن لاشوں سے بھرے ہوتے تھے۔ ایک ہی قبر میں کئی لاشیں؟ جی، اور کچھ عرصے بعد جب صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی تو انہیں نکال کر اجتماعی ہڈیوں کے گوداموں یعنی اوسیوریز میں ڈھیر لگا دیا جاتا تھا۔ ہڈیوں کے گودام؟
یہ سن کر تو آج کے انسان کو وحشت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مردوں کے لیے کوئی انفرادی احترام تھا ہی نہیں۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ کیا یہ اپنے پیاروں سے ایک قسم کی لا تعلقی نہیں تھی؟ ایرس کا ابتدائی نتیجہ یہی تھا کہ اس دور میں مردوں کے ساتھ ایک قسم کی اجتماعی لا تعلقی بڑھتی جاتی تھی۔ انفرادی شناخت، انفرادی قبر، انفرادی یاد، یہ تصورات موجود ہی نہیں تھے۔ اچھا۔ اسی بنیاد پر انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ مردوں کے لیے محبت اور احترام کا وہ شدید جذبہ جسے ہم رومانوی دور سے جوڑتے ہیں، دراصل 18ویں صدی کے آخر میں ایجاد ہوا تھا۔ بالکل۔ اس سے پہلے لوگ اپنے مردوں کو بھول جاتے تھے۔ تو انہیں اپنا جواب مل گیا تھا، کیس کلوز، کتاب لکھی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنے ہی نتیجے پر مطمئن نہیں ہوئے۔ یہی ایک عظیم مورخ کی پہچان ہے۔ انہیں لگا کہ یہ نظریہ بہت سادہ ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ کہ پہلے لوگ لا تعلق تھے اور پھر اچانک محبت کرنے لگے۔ جی، انہیں شک ہوا کہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور تہدار ہونی چاہیے۔ وہ اس لا تعلقی کے پیچھے چھپے معنی کو سمجھنا چاہتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس شک نے انہیں کس راستے پر ڈالا؟ اس شک نے انہیں تاریخ کی شاید سب سے بڑی دستاویزاتی کھوج پر لگا دیا۔ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر پیرس کے نیشنل آرکائیوز میں تقریباً 3 سال گزارے۔ 3 سال؟ جی 3 سال، اور اس دوران انہوں نے 16ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی تک کی ہزاروں وصیتوں کا لفظ بلفظ مطالعہ کیا۔ یہ ایک بہت ہی صبر آزما اور تھکا دینے والا کام تھا۔ لیکن وصیتیں کیوں؟ وصیتوں سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ کس کو کتنی جائیداد ملی۔ اس کا موت کے بارے میں رویوں سے کیا تعلق؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ وصیتیں صرف جائیداد کی تقسیم کا کاغذ نہیں تھی۔ اس دور میں لوگ اپنی وصیتوں میں لکھواتے تھے کہ انہیں کہاں دفن کیا جائے۔ اچھا۔ ان کی روح کے لیے کتنی دعائیں یا ماس پڑھی جائیں، وہ خدا سے کیا التجائیں کرتے تھے۔ یہ دستاویزات اس دور کے انسان کی روح میں جھانکنے کی ایک کھڑکی تھی۔ واہ! ان سے پتہ چلتا تھا کہ لوگ موت کو کیسے دیکھتے تھے، آخرت کے بارے میں کیا سوچتے تھے، اور اپنی انفرادی تقدیر کے بارے میں کتنے فکر مند تھے۔ یعنی ایک قانونی دستاویز دراصل اس دور کے لاشعور کا آئینہ بن گئی، اور پھر تو تحقیق کا دائرہ بھی بہت پھیل گیا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ وصیتوں نے انہیں دوسرے خزانوں کا راستہ دکھایا۔ انہوں نے اس دور کے ادب، فن پاروں، مقابروں پر کندہ تحریروں اور مذہبی عبادات کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اور یہ تحقیق صرف فرانس تک محدود نہیں رہی ہوگی پھر؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اٹلی، جرمنی، ہالینڈ اور انگلینڈ گئے تاکہ وہاں کے گرجا گھروں اور قبرستانوں میں تاریخ کی تہوں کو خود دیکھ سکیں۔ جو کام چند صدیوں کی رسومات سے شروع ہوا تھا، وہ اب 1000 سال پر محیط انسانی شعور کی تاریخ بن چکا تھا۔ ارد گرد ان کے اپنے زمانے میں کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ جی، حال خود تاریخ بن رہا تھا۔ اور یہ کہانی کا سب سے غیر متوقع موڑ ہے نا؟ بالکل۔ 1965 کے آس پاس جب وہ مردوں سے محبت اور احترام کے کلچر کی تاریخ لکھ رہے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ کلچر خود مر رہا ہے۔ مطلب؟ امریکہ اور شمالی یورپ سے ایک نئی لہر اٹھی تھی، جہاں موت پر بات کرنا، مرتے ہوئے شخص کو اس کی حالت بتانا اور عوامی طور پر سوگ منانا ایک ٹیبو بنتا جا رہا تھا، ایک ممنوع عمل۔ موت کو ہسپتالوں کے بند کمروں میں چھپایا جانے لگا؟ جی بالکل۔ یہ تو بڑی ستم ظریفی ہے۔ یعنی جس چیز کے عروج کا وہ مطالعہ کر رہے تھے، اس کے زوال کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بالکل۔ ان کا کام اچانک اور بھی زیادہ اہم ہو گیا۔ وہ صرف ماضی کے مورخ نہیں رہے، بلکہ اپنے حال کے بھی مبصر بن گئے۔ لیکن پھر ایک اور چکر آیا ہے نا؟ جی، جیسے ہی معاشرے میں یہ نیا تابو مضبوط ہوا، دوسری طرف ماہرین نفسیات، ڈاکٹرز اور سماجی علوم کے ماہرین نے اسی تابو کو توڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ اچھا۔ اچانک موت علمی حلقوں میں ایک گرما گرم موضوع بن گئی۔ ہر کوئی اس پر بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نئی فضا نے ایرس کو مجبور کیا کہ وہ اپنی تنہا تحقیق کو دنیا کے سامنے لائیں اور اس اہم گفتگو کا حصہ بنیں۔ لیکن ایک منٹ، 1000 سال؟ یہ عرصہ اتنا بڑا ہے کہ ذہن تسلیم نہیں کرتا۔ کوئی ایک مورخ 1000 سال کے رویوں کا مطالعہ کرنے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ جی، وہ تو بہت غیر سائنسی اور قیاس آرائی پر مبنی لگتا ہے۔ کیا یہ ممکن بھی ہے کہ اتنے لمبے عرصے میں تبدیلیوں کو درست طریقے سے ماپا جا سکے؟ یہ ایک بہت اہم اور جائز اعتراض ہے، اور ایرس اپنے دیباچے میں اس کا براہ راست جواب دیتے ہیں۔ وہ اپنے طریقہ کار کا دفاع کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟
उनका पहला नुक्ता ये है कि मौत जैसे मौजू पर रवैये चट्टानों की तरह होते हैं। वो बहुत बहुत आहिस्ता बदलते हैं। ये फैशन की तरह नहीं है जो हर दहाई में बदल जाए। सही। ये तब्दीलियां नस्लों और सदियों पर मुहित होती हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ 50 या 100 साल का मुताला करेंगे तो आपको कोई तब्दीली नजर ही नहीं आएगी, या आप गलत नताइज अख्ज़ करेंगे। उन गहरी तब्दीलियों के नमूनों को देखने के लिए आपको 1000 साल का कैनवस चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तवील मुद्दत की बात तो समझ आती है, लेकिन इसका तरीका क्या था? वो इन रवैयों को मापते कैसे थे? वो दो तरीकों में फ़र्क बताते हैं। एक है मिक़दारी तज्ज़िया, यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें आप एक जैसी हज़ारों दस्तावेज़ात लेते हैं, जैसे वसीयतें, और उनका शुमारियाती जायज़ा लेते हैं। यानी आप गिनते हैं कि किस सदी में कितने फीसद लोगों ने अपनी रूह के लिए दुआ की दरखास्त की, इस तरह की चीजें। जी बिल्कुल, ये एक बहुत मुनज़्ज़म और साइंसी तरीका है। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका वो है जो एरिस ने खुद अपनाया, और वो इसे ज़्यादा बदीही और मौज़ूई यानी इंट्यूटिव एंड सब्जेक्टिव मानते हैं, और ये तरीका थोड़ा मुतनाज़ा भी है। बदही, उसका मतलब तो अंदाजा लगाना या कयास करना हुआ। क्या ये तारीख निवेसी है या अफसाना निगारी? देखने में ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। उनका तरीका ये है कि वो किसी एक किस्म की दस्तावेज तक महदूद नहीं रहते। वो फन पारों, अदब, ज़ाती खतूत, मजहबी किताबों, मकबरों, यानी उस दौर की हर दस्तयाब चीज़ के एक वसी बिखरे हुए समुंदर में गोता लगाते हैं। और वो उसमें हकायक नहीं ढूंढते? नहीं, वो उसमें हकायक नहीं ढूंढते, बल्कि वो उस दौर की हसासियत का लाशाऊरी इजहार तलाश करते हैं। इसकी थोड़ी वजाहत करें। हसासियत का लाशाऊरी इजहार से क्या मुराद है? इसका मतलब है वो बुनियादी मफरूज़े, एहसासात और ख्यालात जो उस दौर के लोगों के जहन में इस तरह रचे बसे थे कि उन्हें बयान करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। मिसाल के तौर पर एरिस कहते हैं कि जब आप किसी पुराने मजहबी वाज को पढ़ें तो सिर्फ उसके अखलाकी सबक पर तवज्जो ना दें। ये सोचें कि वो कौन सी बातें थीं जो वाज कहने वाले और सुनने वाले दोनों पहले से ही सच मानते थे, जिसकी वजह से ये सबक उनके लिए काबिल फ़हम बना। बिल्कुल। ये उन मुश्तरका गैर बयानशुदा सच्चाइयों को पकड़ने का नाम है जो किसी भी सकाफत की असल रूह होती है। ये एक जासूस की तरह सुराग लगाना है, ना कि एक अकाउंटेंट की तरह गिनती करना। तो इस सब का खुलासा ये है कि ये दिबाचा हमें सिर्फ एक किताब के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये तारीख के मुताले के अमल के बारे में बताता है। जी। ये दिखाता है कि एक सादा सा सवाल एक मुहक्किक को किस तरह 1000 साल की इंसानी तारीख और इंसानी शऊर की गहराइयों में ले जा सकता है। ये एक मुहिम जुई की दास्तान है। बिल्कुल, और यही इस तहकीक का सबसे बड़ा धमाका है। हम मौत को एक हयातियाती सच्चाई समझते हैं, दिल धड़कना बंद हो जाता है और कहानी खत्म। जी। लेकिन एरिस ने यह साबित किया कि मौत का तजर्बा, उसका खौफ, उसका एहतराम, उसको नजरअंदाज करना, ये सब कुछ सकाफत बनाती है। वाह। जिस चीज को हम फितरी समझते हैं वो दरअसल पिछली चंद सदियों की इजाद हो सकती है। मौत एक हयातियाती हकीकत हो सकती है, लेकिन उसके मानी हमेशा से सकाफती तामीर रहे हैं। ये एक बहुत गहरी सोच है कि हमारे सबसे बुनियादी जज्बात भी हमारे अपने नहीं, बल्कि तारीख और सकाफत के बनाए हुए हैं। एरियास ने अपने ज़माने में इन रवैयों को बदलते देखा। पहले मुर्दों से मोहब्बत का कल्चर उरूज पर आया, और फिर उनकी आंखों के सामने मौत पर एक नया ताबू छा गया। और यही बात हमें आज के दौर से जोड़ती है। एरियास ने अपने ज़माने की तब्दीली का तज्जिया किया। अगर वो आज जिंदा होते तो इंटरनेट, सोशल मीडिया और मसनूई ज़हानत के इस दौर में हमारे रवैयों को कैसे देखते? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। जब एक शख्स मर जाता है लेकिन उसका फेसबुक प्रोफाइल जिंदा रहता है, उसकी ट्वीट्स और तस्वीर हमेशा के लिए मौजूद रहती हैं, क्या ये डिजिटल यादें एक नई किस्म का मकबरा या कब्रिस्तान नहीं बना रही हैं? क्या हम अपने प्यारों के डिजिटल भूतों के साथ रहना सीख रहे हैं? ये वो सवाल है जो एरियास की तहकीक आज हमारे लिए छोड़ जाती है। अगर पॉडकास्ट सुनते सुनते आपका दिमाग हाँ यार ये तो कमाल का कंटेंट है कह रहा है, तो भाई फिर लाइक जरूर करो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, वरना अगली दफा ये इल्म का खजाना मिस भी हो सकता है। किताब एक, पत्थर के सोने वाले। तो पहला बाब या पहला बड़ा तसव्वुर जिसका जिक्र किताब में है वो है बेज़रर मौत या द टेम डेथ। जी।
یہ سننے میں ہی کتنا عجیب لگتا ہے، موت اور بے ضرر، مطلب ان دو لفظوں کا ایک ساتھ آنا ہی ہمارے لیے مشکل ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ دراصل موت کے بارے میں ایک بہت پرانا روایتی رویہ ہے۔ اس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں، لیکن قرون وسطیٰ کے ابتدائی دور میں یہ بہت عام تھا۔ اچھا، اس کی بہترین مثال ہمیں اس دور کی مشہور نظم رولوں کا گیت یعنی چانسون دے رولون میں ملتی ہے۔ اس میں موت کوئی اندیکھا خوف نہیں، بلکہ ایک جانی پہچانی حقیقت ہے جسے قبول کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ جنگجو طبقے کا نظریہ تھا؟ جی، دلچسپ بات یہی ہے کہ یہ رویہ اس دور کے جنگجو طبقے کا تھا، لیکن یہ اتنا غالب تھا کہ انہوں نے اسے پادریوں اور عالموں پر بھی ایک طرح سے مسلط کر دیا تھا۔ اچھا، تو یہ معاشرے پر چھا گیا۔ لیکن کتاب میں جو سب سے حیران کن بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ موت اپنی آمد کا پہلے سے اشارہ دے دیتی تھی۔ جی بالکل۔ ایک منٹ، اس کا کیا مطلب ہے کہ موت اشارہ دیتی تھی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ کوئی وہم تھا یا واقعی لوگوں کو کچھ نظر آتا تھا، کوئی نشانی ملتی تھی؟ یہ اس تصور کا سب سے اہم پہلو ہے۔ مرنے والے کو اپنی موت کا وقت قریب آنے کا پہلے سے علم ہو جاتا تھا، اور یہ کوئی ڈراؤنی پیشگوئی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک حقیقت جسے وہ سکون سے قبول کر لیتے تھے۔ مثلاً؟ ذرائع میں اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے ایک جنگجو گاون کہتا ہے، میں 2 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہوں گا۔ صرف اتنا؟ جی۔ اسی طرح بادشاہ بان جب اپنے منہ، ناک اور کانوں سے خون بہتا دیکھتا ہے تو کہتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میرا انجام آ گیا ہے۔ یہ محض ایک احساس نہیں تھا، بلکہ ایک یقینی علم تھا۔ لیکن کیا یہ صرف جنگجوؤں تک محدود تھا جو ہر وقت موت کے سائے میں رہتے تھے، یا عام لوگوں جیسے راہبوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا؟ نہیں، یہ صرف جنگجوؤں تک محدود نہیں تھا۔ راہب جیسے ہروے نامی ایک راہب کا ذکر ہے، وہ بھی اپنی موت کا وقت جانتے تھے۔ اچھا۔ اور یہ اشارے کئی طرح کے ہو سکتے تھے۔ کبھی یہ قدرتی ہوتے، جیسے بیماری کی کوئی خاص علامت، اور کبھی مافوق الفطرت، جیسے خواب میں کسی مرے ہوئے شخص کو دیکھنا۔ تو قدرتی اور مافوق الفطرت میں کوئی فرق نہیں تھا؟ اہم بات یہی ہے کہ اس دور میں لوگ ان دونوں میں زیادہ فرق نہیں کرتے تھے۔ دونوں ہی خدا کی طرف سے ایک پیغام سمجھے جاتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک راہب گوفیر کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ اسے ایک دن مرنے والے راہبوں کی روحیں نظر آتی ہیں۔ اچھا؟ وہ اسے بتاتے ہیں کہ جو کوئی انہیں دیکھتا ہے وہ بھی جلد ہی ان کے قافلے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور واقعی ٹھیک 3 دن بعد گوفیر پرسکون طریقے سے انتقال کر جاتا ہے۔ واہ! اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کو ایک بے ترتیب حادثہ نہیں، بلکہ ایک طے شدہ ترتیب کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ تصور اتنا گہرا ہے کہ اس کی باقیات ہمیں جدید دور تک ملتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کتاب میں ٹالسٹائے کی کہانی 3 اموات کا حوالہ تھا۔ جی۔ اس میں ایک کسان کوچوان مرتے وقت بڑے سکون سے کہتا ہے، موت یہاں ہے، بس یہی ہے، گویا وہ کسی پرانے دوست کو خوش آمدید کہہ رہا ہو۔ یہ بالکل وہی ٹیم ڈیتھ والا رویہ ہے نا؟ بالکل۔ اور اسی تصور کا دوسرا رخ تھا اچانک موت، اچھا۔ جس سے لاطینی میں مورس ریپینٹینا کہتے ہیں۔ بغیر اطلاع کے غیر متوقع موت کو ایک ذلت آمیز اور بدصورت موت سمجھا جاتا تھا۔ ذلت آمیز کیوں؟ کیونکہ یہ فطری ترتیب کی خلاف ورزی تھی۔ کتاب میں گیہرس نامی کردار کی مثال ہے جسے زہر دیا جاتا ہے۔ اس کی اچانک موت پر اتنا دکھ اور آپ کہہ سکتی ہیں شرمندگی محسوس کی جاتی ہے کہ لوگ اس کا ذکر کرنے سے بھی کتراتے ہیں۔ لیکن کیا چرچ بھی یہی مانتا تھا کہ اچانک موت بری ہے؟ نہیں، چرچ نے اس عقیدے کی مخالفت کرنے کی کوشش کی، کیونکہ عیسائی نظریے کے مطابق خدا کسی بھی وقت جان لے سکتا ہے اور اس میں کوئی ذلت نہیں۔ لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات اتنی پختہ تھی کہ چرچ بھی اسے مکمل طور پر ختم نہیں کر سکا۔ تو جب کسی کو یہ اشارہ مل جاتا کہ اس کا وقت قریب ہے تو وہ کیا کرتا تھا؟ کوئی خاص رسومات تھیں؟ جی ہاں، ایک باقاعدہ رسم تھی۔ مرنے والا شخص زمین پر لیٹتا، اپنے بازو سینے پر سلیب کی طرح باندھتا اور اپنا چہرہ مشرق کی طرف یعنی یروشلم کی سمت کرتا۔ اچھا۔ وہ اپنی زندگی کو یاد کر کے افسوس کرتا، اپنی جیتی ہوئی زمینوں، اپنے پیاروں کو یاد کرتا، لیکن یہ افسوس کسی شدید بغاوت یا شکایت کی شکل اختیار نہیں کرتا تھا۔ یہ ایک پرسکون الوداع ہوتی تھی۔ اور یہ سب کچھ اکیلے میں نہیں ہوتا تھا؟ مطلب آخری لمحات میں بھی کوئی پرائیویسی نہیں؟ بالکل نہیں، یہی تو سب سے بڑا فرق ہے۔
موت ایک نجی معاملہ تھا ہی نہیں بلکہ ایک عوامی تقریب تھی۔ عوامی تقریب؟ جی، مرنے والے کے بستر کے گرد خاندان، دوست، پڑوسی اور یہاں تک کہ بچے اور اجنبی بھی جمع ہوتے تھے۔ یہی ایک اجتماعی تجربہ تھا۔ مادام ڈے مونٹیسپان کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ انہیں اکیلے مرنے کا اتنا شدید خوف تھا کہ انہوں نے اپنے تمام نوکروں کو حکم دیا کہ وہ ان کے بستر کے گرد جمع رہیں۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ آج جہاں ہم موت کو انتہائی نجی معاملہ سمجھتے ہیں، ہسپتال کے کمرے میں اس دور میں کوئی اکیلے مرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو بالکل ہی الٹ دنیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں موت کو زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک لمبی غیر معینہ مدت کی نیند سمجھا جاتا تھا۔ نیند؟ جی، عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ مردے قیامت کے دن تک سو رہے ہیں۔ ایفیسس کے ساتھ سونے والوں کی مشہور کہانی اسی عقیدے کی عکاسی کرتی ہے، جہاں چند نوجوان کئی صدیوں تک ایک غار میں سوتے رہتے ہیں۔ اور جنت کا تصور بھی آج جیسا نہیں تھا؟ کوئی آگ اور عذاب کا شدید خوف نہیں؟ ابتدائی قرون وسطیٰ میں جنت کا تصور بہت سادہ اور پرسکون تھا۔ اسے ریفریجیریم کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے ایک ٹھنڈی، پرسکون اور پھولوں بھری جگہ، ایک باغ جہاں روح کو آرام ملتا ہے۔ یہ آج کے جنت اور دوزخ کے شدید اور ڈرامائی تصورات سے بہت مختلف تھا۔ مجموعی طور پر موت ایک مانوس، متوقع، عوامی اور پرسکون عمل تھا۔ تو موت ایک عوامی تماشا تھا، ایک اجتماعی رسم، اور مجھے لگتا ہے یہ عوامی پہلو صرف مرنے کے عمل تک محدود نہیں تھا بلکہ تدفین میں بھی نظر آتا ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یعنی قبرستان کی جگہ کیا تھی؟ یہ عوامی موت کا تصور ہمیں براہ راست اس دور کے قبرستانوں کی نوعیت کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ تدفین کی جگہ، اور وہ جگہ ویسی بالکل نہیں تھیں جیسی ہم آج سوچتے ہیں۔ اچھا، تو فرق کیا تھا؟ ہمارے ذہن میں تو قبرستان کا تصور ایک خاموش، ویران اور شہر سے دور کی جگہ کا ہے۔ فرق زمین آسمان کا تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قدیم رومیوں سے شروع کرنا ہوگا۔ رومی لوگ مردوں سے خوف کھاتے تھے، انہیں ناپاک سمجھتے تھے، اور اسی لیے انہیں ہمیشہ شہر کی دیواروں سے باہر سڑکوں کے کنارے دفن کرتے تھے۔ صحیح۔ لیکن عیسائیت نے اس پورے تصور کو الٹ دیا۔ مردوں کا خوف ختم ہو گیا اور انہیں زندہ لوگوں کے درمیان واپس جگہ مل گئی۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ مردوں کا خوف کیسے ختم ہو گیا؟ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اگر انہیں کسی شہید یا ولی کے مزار کے قریب دفن کیا جائے تو ان کی روح قیامت کے دن محفوظ رہے گی اور وہ اولیاء ان کی شفاعت کریں گے۔ اچھا، تو یہ ایک قسم کی روحانی VIP پروٹیکشن تھی؟ جی بالکل یہی۔ قبروں پر لکھی تحریروں میں یہ امید بار بار ظاہر کی جاتی تھی کہ اولیاء کی حفاظت میں ہی ابدی سکون مل سکتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ شہر سے باہر ان مزارات کے پاس دفن ہونا چاہتے تھے، لیکن اس سے شہروں پر کیا اثر پڑا؟ یہیں سے ایک بہت ہی حیرت انگیز شہری ترقی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ چونکہ یہ مزارات شہر سے باہر کے پرانے قبرستانوں میں تھے، ان کے اوپر بڑے بڑے چرچ تعمیر کیے گئے۔ پھر ان چرچوں کے ارد گرد مزید لوگ دفن ہونے لگے، اور پھر زندہ لوگوں نے بھی وہاں رہائش اختیار کرنا شروع کر دی تاکہ وہ بھی ان مقدس جگہوں کے قریب رہ سکیں۔ اسی عمل سے شہر کے نواحی علاقے یعنی سببز وجود میں آئے۔ ایک منٹ، کیا؟ یعنی شہر مردوں کے گرد بسائے جا رہے تھے، زندہ لوگوں کے گرد نہیں؟ یہ تو بالکل ہی الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ بالکل، مردوں نے زندہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور پھر رفتہ رفتہ یہ لکیر بھی مٹ گئی اور مردوں کو شہر کی دیواروں کے اندر بھی دفنایا جانے لگا۔ اچھا۔ ہر چرچ کے ساتھ ایک قبرستان منسلک ہو گیا۔ دیہی علاقوں میں بھی جو قبرستان پہلے کھیتوں میں ہوتے تھے، وہ 8ویں صدی کے بعد چرچ کے صحن میں منتقل ہو گئے۔ یوں زندہ اور مردے ایک ہی جگہ ایک ساتھ رہنے لگے۔ کتاب میں چرچ کے قوانین اور اصل عمل کے درمیان ایک تضاد کا بھی ذکر ہے کہ چرچ کے اندر تدفین کی اجازت نہیں تھی، لیکن پھر بھی چرچوں کے فرش قبروں سے بھرے پڑے ہیں۔ ایسا کیوں؟ جی، چرچ کے قوانین صدیوں تک چرچ کی عمارت کے اندر تدفین سے منع کرتے رہے۔ اجازت صرف بادشاہوں یا بہت بڑے پادریوں جیسے خاص لوگوں کو تھی۔ صحیح۔ لیکن عام لوگوں کی خواہش اتنی شدید تھی کہ ان قوانین کو بڑے پیمانے پر نظر انداز کیا گیا۔ لوگ مانتے تھے کہ چرچ کے اندر دفن ہونا خدا اور اولیاء کے سب سے زیادہ قریب ہونے کے مترادف ہے۔
اس کی کوئی مثال؟ جی، اس کی ایک شاندار مثال ہالینڈ کے شہر ہارلم میں سینٹ بون چرچ ہے، جس کا فرش آج بھی مکمل طور پر قبر کے کتبوں پر مشتمل ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں کی خواہش قانون پر کس قدر حاوی تھی۔ یہ تو دماغ گھما دینے والی بات ہے، یعنی قبرستان میں بازار لگ رہے ہیں، عدالتیں ہو رہی ہیں، لوگ وہاں رہ رہے ہیں۔ بالکل۔ آج تو کوئی قبرستان میں اونچی آواز میں بات بھی کر لے تو لوگ گھورنے لگتے ہیں۔ یہ فرق کتنا بڑا ہے؟ بالکل۔ قرون وسطیٰ میں قبرستان صرف مردوں کو دفنانے کی جگہ نہیں تھا، بلکہ یہ سماجی زندگی کا مرکز تھا۔ یہ ایک عوامی چوک تھا، ایک پناہ گاہ تھی اور ایک بازار تھا۔ یہاں واعظ دیے جاتے، جلوس نکالے جاتے، عدالتیں لگتیں اور میلے منعقد ہوتے تھے۔ کتاب میں پیرس کے مشہور قبرستان لیزینوتھا کی مثال دی گئی ہے۔ وہ کیسی جگہ تھی؟ لیزینوتس اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ وہ پیرس کا دل تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں دکانیں تھیں، کاتب بیٹھ کر لوگوں کے خط لکھتے تھے، عاشق ملتے تھے اور یہاں تک کہ جسم فروشی بھی ہوتی تھی۔ کیا؟ قبرستان میں؟ جی، یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں زندگی اپنے تمام رنگوں کے ساتھ موجود تھی، اور اسی جگہ مردے بھی دفن تھے۔ زندگی اور موت ایک دوسرے میں گھل مل گئے تھے، کوئی علیحدگی نہیں تھی۔ تو جب تدفین کی جگہ کا انتخاب کرنے کی باری آتی تھی تو لوگ کیا چاہتے تھے؟ کیا کوئی خاص جگہ زیادہ پسندیدہ تھی؟ 15ویں صدی کے بعد خاندان کے ساتھ دفن ہونے کا رواج بہت عام ہوا۔ لوگ اپنی بیوی، شوہر، والدین یا بچوں کے پاس دفن ہونا چاہتے تھے۔ اچھا۔ اور چرچ کے اندر سب سے قیمتی جگہ قربان گاہ یعنی آلٹر کے قریب ہوتی تھی، کیونکہ وہاں سب سے زیادہ عبادت ہوتی تھی۔ اس کے بعد حضرت مریم کے مجسمے یا صلیب کے قریب کی جگہ کو ترجیح دی جاتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تدفین کی جگہ سے سماجی حیثیت کا بھی پتہ چلتا ہوگا۔ وہ یقیناً آپ کی قبر کی جگہ آپ کی دنیاوی اور روحانی حیثیت کی عکاسی کرتی تھی۔ 17ویں صدی کے آخر میں فرانس کے شہر ٹولوز کے ریکارڈ سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ وہ کیا بتاتے ہیں؟ امیر اور اعلیٰ طبقے کے لوگ تقریباً ہمیشہ چرچوں کے اندر بہترین جگہوں پر دفن ہوتے تھے، جبکہ غریب اور بہت چھوٹے بچے، یہاں تک کہ امیر خاندانوں کے بھی باہر قبرستان میں دفنائے جاتے تھے۔ تو چرچ کے اندر جگہ ایک سٹیٹس سمبل تھا؟ جی، ایک اعزاز تھا، ایک سٹیٹس سمبل تھا جو دنیا کو بتاتا تھا کہ آپ کتنے اہم تھے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرون وسطیٰ کا معاشرہ موت اور مردوں کے ساتھ ایک بالکل مختلف رشتہ رکھتا تھا۔ موت ایک قدرتی، متوقع اور عوامی عمل تھا۔ جی۔ اور قبرستان، جو آج ہمارے لیے ویرانی اور خاموشی کی علامت ہیں، اس دور میں زندگی اور سماج کے دھڑکتے ہوئے دل تھے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں زندہ اور مردے لفظی معنوں میں پڑوسی تھے۔ جی، اور یہ ہمارے ارسطی تجربے سے بالکل الٹ ہے، جہاں موت کو ایک طبی ناکامی سمجھا جاتا ہے، ایک نجی غم جسے ہسپتالوں اور بند دروازوں کے پیچھے چھپا دیا جاتا ہے۔ ہم نے موت کو زندگی سے بے دخل کر دیا ہے۔ بالکل، اور قبرستانوں کو شہروں سے دور، الگ تھلگ اور خاموش جگہیں بنا دیا ہے۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ آج ہم موت کو ایک خوفناک اور نجی معاملہ سمجھتے ہیں اور قبرستانوں کو زندگی سے الگ رکھتے ہیں۔ کیا موت کو اپنی زندگی سے اتنا دور کر کے ہم نے کوئی اہم چیز کھو دی ہے؟ کیا اس پرانے رویے سے جہاں موت زندگی کا ایک لازمی اور نظر آنے والا حصہ تھی، آج کے دور میں کوئی سبق سیکھا جا سکتا ہے؟ حصہ دوم، نفس کی موت۔ جی، اور اس کا پہلا ہی باب ہمیں سیدھا اس تبدیلی کے جڑ میں لے جاتا ہے۔ باب 3، موت کا لمحہ، حتمی حساب کتاب۔ تو باب کا آغاز ہوتا ہے عیسائیت میں آخرت کے تصور سے، ایسکٹولوجی سے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ کوئی نیا تصور نہیں تھا، بلکہ پرانے خیالات کا ایک مجموعہ تھا۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ عجیب لگی وہ یہ تھی کہ ابتدائی دور کے مسیحی قیامت سے ڈرتے نہیں تھے۔ جی، یہ آج ہمیں بہت عجیب لگتا ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ دیکھیں نا، ابتدائی قرون وسطیٰ میں آخری فیصلے کا تصور خوفناک تھا ہی نہیں۔ تو پھر کیسا تھا؟ وہ ایک پرامید تصور تھا۔ وہ مسیح کی دوسری آمد، the second coming کا انتظار کرتے تھے۔ ایک بادشاہ کی واپسی کے طور پر جو شان و شوکت سے آئے گا۔ آپ پرانے کیتھیڈرلز دیکھیں، موئساک یا شارٹرس کے، جی ان کے دروازوں پر جو تصویریں ہیں ان میں مسیح کو ایک عظیم حکمران کے طور پر دکھایا گیا ہے، اور ان کے ارد گرد خوشی مناتی روحیں ہیں۔ یعنی وہاں جہنم، عذاب یا شیطان کا کوئی ذکر نہیں ہے؟
بالکل بھی نہیں. اس کی سب سے اچھی مثال جوار کے مقبرے پر بنی تصویریں ہیں. وہاں آپ کو صرف منتخب شدہ یعنی نیک روحیں ہی نظر آئیں گی. ایک بھی ملعون یا عذاب میں مبتلا روح نہیں ہے. کمال ہے. اس وقت کا عقیدہ ہی یہ تھا کہ تمام ایماندار لوگ مقدس ہیں اور انہیں فیصلے کے دن سے کوئی خطرہ نہیں. وہ تو بس ایک عظیم الشان تقریب میں جا رہے تھے. تو پھر یہ سب بدلا کب؟ یہ خوف کہاں سے آیا جو آج ہم موت اور فیصلے کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ وہ تبدیلی آئی 12ویں صدی میں، اور وہ بہت ڈرامیٹک تھی. اچھا. فن پاروں میں مسیح کی وہی پرانی شان و شوکت والی تصویر تو رہی، لیکن اس کے ٹھیک نیچے ایک نیا منظر شامل ہو گیا. اور وہ کیا تھا؟ سینٹ میتھیو کی انجیل سے متاثر آخری فیصلے کا منظر، جہاں فرشتوں کے ذریعے نیک اور بد کو الگ کیا جا رہا ہے اور بد کو عذاب دیا جا رہا ہے. ایک منٹ، میں نے پڑھا کہ کونک کے کیتھیڈرل میں تو چرچ کے لوگوں یعنی راہبوں تک کو جہنم میں جاتے دکھایا گیا. یہ تو بہت بڑی بات تھی. یہی تو انقلابی تبدیلی تھی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی بھی محفوظ نہیں تھا. کوئی بھی نہیں. نجات کی گارنٹی ختم ہو گئی. آپ کا راہب ہونا یا چرچ سے جڑے ہونا آپ کو بچا نہیں سکتا تھا. اسی دور میں ایک اور بہت طاقتور تصور سامنے آیا. کون سا؟ روحوں کو تولنے کا عمل، ویئنگ آف سولز. فرشتہ مائیکل کو ایک ترازو کے ساتھ دکھایا جانے لگا. اچھا، جس کے ایک پلے میں نیکیاں اور دوسرے میں برائیاں. جی ہاں، پورا منظر ایک آسمانی عدالت کا بن گیا، جہاں حضرت مریم اور سینٹ جان جیسے شفیع بھی موجود ہیں جو رحم کی اپیل کر رہے ہیں. یہ کتاب زندگی یا لیبر ویٹے والا تصور تو اور بھی خوفناک لگتا ہے. مطلب آپ کی ہر چھوٹی بڑی غلطی کہیں لکھی جا رہی ہے. یہ تو آج کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ جیسا لگ رہا ہے نا؟ بہت اچھی مثال دی آپ نے. بالکل ایسا ہی ہے. پہلے کتاب زندگی صرف جنت میں جانے والوں کی ایک لسٹ ہوتی تھی، لیکن 13ویں صدی تک یہ ہر فرد کے اعمال کا ایک تفصیلی رجسٹر بن گئی، نیکی اور بدی کے الگ الگ کالمز کے ساتھ. تو اس نے زندگی کو ایک سوانح عمری بنا دیا جس کا آخر میں حساب ہونا تھا. بالکل. اور پھر کہانی میں ایک اور موڑ آیا. فیصلہ قیامت کے دن تک ملتوی نہیں رہا، بلکہ موت کے بستر پر ہی ہونے لگا. یہیں سے اچھی طرح مرنے کا فن یا آرٹیسم مورینڈی کی کتابیں سامنے آئیں. یہ کیسی کتابیں تھیں؟ مطلب ان میں کیا ہوتا تھا؟ یہ ایک طرح کی روحانی جنگی حکمت عملی کی گائیڈ تھیں. ان میں تصویروں کے ذریعے دکھایا جاتا تھا کہ مرنے والے کے کمرے میں اس کی روح کے لیے فرشتوں اور شیطانوں کے بیچ ایک جنگ چھڑ گئی ہے. اچھا. شیطان آخری لمحات میں اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اسے دنیا کی محبت یاد دلا کر، اس کے گناہوں پر مایوس کر کے، اور فرشتے اسے ثابت قدم رہنے میں مدد دیتے ہیں. تو اب فیصلہ پوری زندگی پر نہیں بلکہ اس آخری آزمائش پر ہوتا ہے. جی. ایک مفکر ساونارولا نے اسے شطرنج کے کھیل سے تشبیہ دی ہے، جہاں شیطان آخری چال میں آپ کو مات دینے کی کوشش کرتا ہے. یہ سب بہت شدید ہیں. اور اسی دور میں مقابر یعنی دی مقابر کا فن بھی ابھرتا ہے، جس میں انسانی جسم کے گلنے سڑنے کو بہت تفصیل سے دکھایا جاتا ہے. مورخین اسے طاعون کی مماؤں سے جوڑتے ہیں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ حقیقت شاید اس سے زیادہ پیچیدہ ہے. جی، کیونکہ اگر آپ اس دور کی وصیتیں دیکھیں تو ان میں موت کا تصور کافی پرسکون اور یہاں تک کہ تہوار جیسا بھی ملتا ہے. تو پھر مقابر آرٹ کیا تھا؟ مقابر آرٹ دراصل اس چیز کی عکاسی تھا جسے دیکھا نہیں جا سکتا تھا، یعنی زمین کے نیچے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ حقیقت سے زیادہ تخیل کی پیداوار تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری نفسیات کام کر رہی تھی. اور وہ نفسیات کیا تھی؟ البرٹو ٹیننٹی کی وضاحت مجھے بہت دلچسپ لگی کہ یہ فن دراصل دنیاوی زندگی سے شدید محبت اور اسے کھونے کے گہرے دکھ کا اظہار تھا. بالکل، یہی نکتہ ہے. یہ خوف موت کا نہیں بلکہ زندگی کو کھونے کا تھا. آرٹسٹ موریندی کی کتابوں میں شیطان مرنے والے کو یہی تو یاد دلا کر بہکاتا ہے، تمہاری بیوی، بچے، دوست، جائیداد. اچھا. اس دور میں اس شدید لگاؤ کو ایوریشیا کہا جاتا تھا، جس کا مطلب صرف لالچ نہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز سے والانہ محبت. تو جتنی شدت سے لوگ زندگی سے محبت کرنے لگے اتنا ہی ان کو کھونے کا خوف بڑھتا گیا. واہ. اور اسی محبت نے مصوری میں سٹل لائف جیسے فن کو بھی جنم دیا. یہ ایک حیرت انگیز تعلق ہے. اور یہ سب آخر میں ایک نقطے پر آ کر جڑ جاتا ہے.
ناکامی کا احساس، سینس آف فیلئر۔ ناکامی کا احساس؟ جی، قرون وسطیٰ کے آخر تک انسان نے زندگی کو ایک ذاتی پروجیکٹ کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا تھا، جسے کامیابی یا ناکامی کی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا تھا۔ موت اب صرف زندگی کا اختتام نہیں رہی، بلکہ اس پروجیکٹ کا حتمی نتیجہ تھی، آپ کا فائنل رپورٹ کارڈ۔ بالکل، اور اکثر لوگوں کے لیے یہ ناکامی کا احساس دلاتی تھی۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن تصویر ہے۔ اتنا خوف، ناکامی کا احساس، لوگ اس سے نمٹنے کے لیے کچھ تو کرتے ہوں گے۔ یقیناً انہوں نے اس خوف سے بچنے کے طریقے بھی ڈھونڈے ہوں گے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ باب 4 اسی سوال کا جواب دیتا ہے کہ اس انفرادی خوف کے جواب میں معاشرے نے کیا ضمانتیں یا گارنٹیز تیار کی۔ ٹھیک ہے، تو باب 4 ابدیت کی ضمانتیں، گارنٹیز آف ایٹرنٹی، اس کی شروعات قدیم رسومات سے ہوتی ہے، لیکن مجھے جس چیز نے چونکایا وہ اس دور میں سوگ منانے کا طریقہ تھا۔ جنگجو اپنے بال اور داڑیاں نوچ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں۔ یہ تو بہت ڈرامیٹک لگتا ہے۔ یہ آج ہمیں عجیب لگ سکتا ہے، لیکن یہ ایک بہت اہم سماجی اور نفسیاتی عمل تھا۔ یہ زندہ بچ جانے والوں کے لیے اپنے غم کو باہر نکالنے کا ایک اجتماعی طریقہ تھا، ایک کیتھارسس کی طرح۔ بالکل۔ اس شدید، تقریباً وحشی سوگ کے ذریعے وہ اپنے دکھ کا اظہار کرتے تھے اور پھر زندگی کی طرف واپس لوٹتے تھے۔ اور جنازے کا جلوس بھی شروع میں ایک غیر مذہبی رسم تھی، یعنی اس میں پادری نہیں بلکہ دوست اور ساتھی ہوتے تھے۔ جی ہاں، چرچ کا کردار بعد میں مردوں کے لیے دعا کے ذریعے بڑھا۔ یہ تصور کہ زندوں کی دعائیں مردوں کی حالت بہتر بنا سکتی ہیں، یہ تو بہت پرانا ہے۔ بہت پرانا ہے، لیکن شروع میں یہ دعائیں شفاعت سے زیادہ ایک یادگاری تقریب تھیں۔ خیال یہ تھا کہ نیک روحیں جنت اور دوزخ کے بیچ ایک پرسکون انتظار گاہ، جسے ریفریجیریم کہتے ہیں، میں قیامت کا انتظار کر رہی ہیں۔ لیکن پھر عذاب کا خوف بڑھا، جیسا کہ ہم نے پچھلے باب میں دیکھا۔ گریگوری دی گریٹ کے دور سے یہ خیال پختہ ہونے لگا کہ شیطان مرنے والے کی روح پر قبضہ کر سکتا ہے۔ اس خوف نے یقیناً دعاؤں کی اہمیت بڑھا دی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ اب دعا صرف یاد کرنا نہیں رہی، بلکہ ایک فعال مداخلت بن گئی، اور یہیں سے پرگیٹیری یعنی آراف کا تصور نکلا۔ اچھا، تو پرگیٹی کا تصور یہاں سے آیا؟ جی، ایک ایسی جگہ جہاں روحیں اپنے گناہوں سے پاک ہوتی ہیں اور زندوں کی دعائیں اس عمل کو تیز کر سکتی ہیں۔ پرگیٹری ایک خوفناک جگہ تھی، لیکن اس نے امید کا ایک دروازہ بھی کھول دیا کہ مرنے کے بعد بھی بچت کا امکان ہے۔ اس تبدیلی نے عبادت کے طریقے کو بھی بدل دیا۔ پہلے گیلیکن ماس میں زندہ مردہ اولیاء سب کو ایک ہی برادری کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ ایک اٹوٹ برادری، یونیورسل فریٹرنیٹس کا تصور تھا، لیکن جب رومن ماس آیا تو اس میں مردوں کی یاد، میمنٹو آف دی ڈیڈ کو الگ کر دیا گیا۔ یعنی اب وہ ایک اجتماعی یاد نہیں رہی؟ نہیں، بلکہ خطرے میں پڑی انفرادی روحوں کے لیے ایک ذاتی شفاعت کی دعا بن گئی۔ اس چھوٹی سی تبدیلی نے سوچنے کا پورا انداز بدل دیا۔ اور اسی سوچ نے موت کو کلیریکلائز کر دیا، یعنی اسے مکمل طور پر پادریوں کے دائرہ اختیار میں دے دیا۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بہت بڑی۔ اب خاندان اور دوستوں کی بجائے پادری، راہب اور پیسے لے کر دعا کرنے والے غریب لوگ جنازے کی رسومات کا مرکزی حصہ بن گئے۔ تو جنازہ ایک طرح سے سماجی حیثیت دکھانے کا ذریعہ بن گیا۔ بالکل، اور مردے کے لیے روحانی نیکیاں جمع کرنے کا بھی۔ جتنے زیادہ پادری، اتنی زیادہ دعائیں اور اتنی ہی جلدی روح پرویٹری سے نکلے گی۔ ایک اور عجیب تبدیلی جسم کو چھپانے کی تھی۔ پہلے میت کا چہرہ دفنانے تک کھلا رکھا جاتا تھا، لیکن بعد میں میت کو سر سے پاؤں تک کفن میں سی کر تابوت میں بند کیا جانے لگا۔ ایسا کیوں؟ یہ اسی بڑھتے ہوئے خوف اور انفرادیت کا نتیجہ تھا۔ موت اب ایک اجتماعی نیند نہیں رہی تھی، بلکہ ایک فرد کی ذاتی خوفناک تقدیر تھی۔ اس کا چہرہ دیکھنا ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ تو اس سارے خوف، غیر یقینی اور پیچیدہ رسومات کے بیچ میں وصیت یعنی دی ول کا کیا کردار تھا؟ یہ صرف جائیداد کی تقسیم کا کاغذ تو نہیں لگتا؟ یہ کاغذ سے بہت بہت بڑھ کر تھا۔ یہ جنت کا پاسپورٹ تھا۔ جنت کا پاسپورٹ؟ جی، یہ ایک انقلابی ذریعہ تھا جس سے ایک شخص اپنی دنیاوی دولت ٹیمپورالیا کو نیک کاموں پر خرچ کر کے اپنی آخرت ایٹرنا سنوار سکتا تھا۔ اچھا،
تو یہ گناہوں کا کفارہ بھی تھا اور اس نے دنیاوی دولت کمانے کو بھی ایک طرح سے جائز قرار دے دیا، بشرطے کہ مرتے وقت اس کا ایک حصہ خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ تو وصیت نے موت کو ایک ذاتی انتخاب اور ذمہ داری کا آخری عمل بنا دیا۔ اب اپنی دولت کے ذریعے اپنی روح کو بچانے کا انتظام خود کر سکتے تھے۔ بالکل، وصیت موت کی اس نئی انفرادی کہانی کا کلائمیکس تھی۔ اس نے فرد کو اپنی تقدیر پر کم از کم ظاہری طور پر کچھ اختیار دے دیا۔ یہ ابدیت کے لیے خریدی جانے والی سب سے بڑی گارنٹی تھی۔ تو آج کی گفتگو سے جو بات سامنے آئی ہے وہ تو بہت گہری ہے کہ چند صدیوں کے اندر موت کا پورا تصور ہی بدل گیا۔ ایک اجتماعی پرسکون حقیقت سے یہ ہر انسان کے لیے ایک انفرادی ذاتی فیصلہ اور ایک خوفناک آزمائش بن گئی۔ اور انسان نے اپنی زندگی کو ایک سوانح عمری کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا، جس کا حتمی حساب کتاب موت کے وقت ہونا تھا۔ اور اس خوف سے نمٹنے کے لیے پیچیدہ رسومات، دعائیں اور آخر میں وصیت جیسے ادارے وجود میں آئے۔ جی، یہ سب ابدیت کے لیے ضمانتیں حاصل کرنے کی کوششیں تھیں۔ اور یہ گفتگو مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج کے جدید سیکولر دور میں جہاں یہ پرانی مذہبی ضمانتیں بڑی حد تک ختم ہو چکی ہیں، انسان اب اپنی موت کے خوف اور زندگی کی ناکامی کے احساس سے نمٹنے کے لیے کون سی نئی ضمانتیں تلاش کرتا ہے؟ شاید وہ ضمانتیں اب صحت، دولت یا تاریخ میں اپنا نام چھوڑ جانے کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ کتاب کا 5واں باب ہے جس کا عنوان ہے مقبرے اور کتبے۔ چلیں پھر قدیم روم سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ رومیوں کے لیے مقبرے بہت اہم تھے، لیکن ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ کیا وہ صرف ایک نشانی تھی کہ یہاں کوئی دفن ہے؟ دنیا میں زندہ رکھنے کا ایک ذریعہ تھا۔ اچھا، یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ انہیں بھلا دیا جائے؟ ہرگز نہیں، گمنامی ان کے لیے حقیقی موت تھی، اس لیے کتبے بہت تفصیلی ہوتے تھے۔ ان پر صرف نام نہیں بلکہ خاندان میں حیثیت، عمر، پیشہ اور جس رشتہ دار نے دفن کیا اس کا نام بھی ہوتا تھا۔ اکثر ساتھ میں ایک تصویر بھی ہوتی تھی جسے ایماگو کلیپیاٹا کہتے ہیں، جیسے ایک فریم میں چہرہ۔ واہ، مقصد یہ تھا کہ جو بھی وہاں سے گزرے وہ اس شخص کی پوری کہانی جان لے۔ بالکل، یہ شہرت ہی ان کے لیے بقا کی ایک شکل تھی۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یاد رکھا جائے، لیکن پھر کتاب میں ایک بہت ہی عجیب موڑ آتا ہے۔ 5ویں صدی کے آس پاس یہ سب کچھ اچانک ختم ہو جاتا ہے۔ کتاب اسے مقبروں کا گمنام ہو جانا کہتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک پوری تہذیب جو اپنی شناخت کو اتنا اہم سمجھتی تھی، وہ اچانک گمنامی کو کیسے اپنا سکتی ہے؟ یہی اس کہانی کا سب سے حیران کن حصہ ہے۔ کتبے غائب ہو گئے، تصویریں ختم ہو گئیں، قبریں مکمل طور پر گمنام ہو گئیں، یہاں تک کہ بڑے اور امیر لوگوں کی بھی۔ صرف اولیاء کے مقبرے تھے جن کی شناخت باقی رکھی گئی۔ لیکن کیوں؟ کیا لوگ لکھنا پڑھنا بھول گئے تھے؟ یہ ایک آسان جواب لگتا ہے، لیکن حقیقت اس سے پیچیدہ ہے۔ کچھ حد تک لکھنے کا رواج کم ضرور ہوا تھا، لیکن جب 11ویں صدی میں تحریر دوبارہ عام ہوئی تب بھی یہ گمنامی قائم رہی۔ اچھا، تو مطلب وجہ کچھ اور تھی؟ وجہ صرف ٹیکنالوجی کی کمی نہیں تھی، بلکہ سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی آ چکی تھی۔ یادگار بنانے کے جذبے پر آخرت کی فکر غالب آ گئی تھی۔ لوگوں کی توجہ اس دنیا میں نام بنانے سے ہٹ کر دوسری دنیا کی تیاری پر موکوز ہو گئی تھی۔ یہ تو ایک بہت بڑی نفسیاتی تبدیلی ہے۔ مطلب ایک پوری تہذیب نے اجتماعی طور پر فیصلہ کر لیا کہ دنیاوی پہچان کی کوئی اہمیت نہیں، اصل چیز تو آخرت ہے۔ کتاب میں 18ویں صدی کے ایک ماہر آثار قدیمہ آبے لیبوف کی مثال ہے، جسے سینکڑوں پرانے پتھر کے تابوت ملے اور اس نے حیرانگی سے لکھا کہ ان پر ایک بھی کتبہ نہیں تھا۔ بالکل، اور یہ کوئی مختصر دور نہیں تھا، یہ گمنامی صدیوں تک جاری رہی۔ سویلنگ ایبی کے قبرستان کی مثال دی گئی ہے، جہاں 13ویں سے 15ویں صدی کی قبریں بالکل ویسی ہی تھیں جیسی 6 سے 8ویں صدی کی، امیر لوگوں کے لیے، لیکن مکمل طور پر گمنام۔ تو یہ جو گمنامی کا دور تھا، کیا اس کا اثر صرف کتبوں پر پڑا یا دفنانے کے مادی طریقوں پر بھی؟ میرا مطلب ہے، اگر نام ہی نہیں لکھنا تو کیا لوگ اب بھی وہ مہنگے پائیدار پتھر کے مقبرے بنوا رہے تھے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ ہمیں اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے، سرکوفاگس سے تابوت تک۔
سوچ کے ساتھ ساتھ چیزیں بھی بدلیں۔ بھاری اور ہمیشہ رہنے والے پتھر کے سارکوفاگس کی جگہ آہستہ آہستہ لکڑی کے ہلکے تابوت نے لے لی۔ یہ تو بہت عملی تبدیلی لگتی ہے، لیکن کیا اس کا کوئی گہرا مطلب بھی تھا؟ جی ہاں، فرانسیسی زبان میں تابوت کے لیے جو الفاظ ہیں سرکیول اور بیئر، ان کا اصل مطلب تھا اٹھانے والی پالکی یا اسٹریچر، یعنی اس کا بنیادی کام جسم کو قبر تک پہنچانا تھا، نہ کہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنا۔ اچھا، تو ایک مستقل برتن کی جگہ ایک عارضی ڈیوائس نے لے لی جو بعد میں خود ہی حتمی برتن بن گئی۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لکڑی کا تابوت جو زمین میں گل سڑ جاتا ہے اسے برا نہیں سمجھا جاتا تھا، اسے اچھا سمجھا جاتا تھا۔ یہ جسم کے مٹی میں واپس جانے کے عمل کا حصہ تھا۔ اس تبدیلی نے گمنامی کے احساس کو اور بھی پختہ کر دیا۔ جب کوئی مستقل نشان ہی نہیں رہا تو دفنانے کی صحیح جگہ کی اہمیت بھی کم ہو گئی۔ لیکن کیا یہ گمنامی سب کے لیے برابر تھی؟ امیر اور غریب سب ایک جیسے تھے؟ نہیں، یہاں سماجی تقسیم واضح نظر آتی ہے۔ 12ویں صدی کے بعد جب چیزیں دوبارہ بدلنا شروع ہوئیں تو امیر اور طاقتور لوگوں نے اپنے لیے انفرادی اور نظر آنے والے مقبرے بنوانا شروع کر دیے، لیکن غریبوں کے لیے گمنامی کا یہ سلسلہ 18ویں صدی تک چلتا رہا۔ انہیں اجتماعی قبروں میں بغیر کسی انفرادی نشان کے دفن کر دیا جاتا تھا۔ اجتماعی قبریں؟ اور لوگوں کو اس پر اعتراض نہیں ہوتا تھا؟ اس وقت قبر کی دائمی ملکیت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ کچھ عرصے بعد ان کی ہڈیاں نکال کر اجتماعی ہڈیوں کے گودام یعنی چارنل ہاؤس میں منتقل کر دی جائیں گی۔ اوہ! جی، کتاب میں شاعر ویوین کا ایک حوالہ ہے کہ کیسے وہاں امیر اور غریب سب کی ہڈیاں ایک ڈھیر میں ایک ساتھ گڈمڈ ہو جاتی ہیں اور کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر ہی عجیب لگتا ہے، لیکن آپ نے ذکر کیا کہ کچھ مستثنات تھیں۔ اولیاء اور عظیم شخصیات کے مقبرے گمنام نہیں تھے، ان میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ اولیاء کو کرامت دکھانے والا یعنی سومٹرج مانا جاتا تھا۔ عقیدت مندوں کا ماننا تھا کہ ان کے تبرکات کو چھونے سے فیض ملتا ہے، اس لیے یہ ضروری تھا کہ ان کا مقبرہ ان کی باقیات کے اوپر ہی ہو تاکہ لوگ وہاں آ کے دعا کر سکیں۔ تو یہ ایک مذہبی ضرورت تھی؟ جی بالکل۔ اور پوپ گریگری اعظم کے خطبے کا بھی ذکر ہے، اس میں ایک بہت دلچسپ خیال پیش کیا گیا ہے۔ جی، وہ خطبہ اس دور کی سوچ کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ان کا جسم تو مٹی میں مل گیا اور روح ستاروں تک پہنچ گئی، لیکن وہ اپنے لا تعداد فوائد کی وجہ سے ہر جگہ اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اچھا، تو یہ آسمانی لافانیت کو زمینی شہرت سے جوڑتا ہے۔ بالکل۔ ایک لاطینی کہاوت ہے ورچوبیس ایتور اداسٹرا، یعنی انسان اپنے شاندار کارناموں سے آسمان تک پہنچتا ہے، یعنی نیک نامی اور اچھے کام ہی نجات کا راستہ ہیں۔ تو پھر صدیوں کی اس خاموشی اور گمنامی کے بعد کتبے واپس کیسے آئیں؟ کتاب کا اگلا حصہ ہے کتبے کا دوبارہ ظہور۔ آخر وہ کون سی وجہ تھی جس نے لوگوں کو دوبارہ اپنی شناخت ظاہر کرنے پر مجبور کیا؟ 12ویں صدی کے آس پاس یہ تبدیلی شروع ہوئی اور یہ کئی چیزوں سے جڑی ہوئی تھیں۔ ایک طرف یوم آخرت کی تصویری نمائندگی عام ہو رہی تھی جس میں ہر شخص کا انفرادی حساب کتاب دکھایا جاتا تھا۔ دوسری طرف وصیت کرنا ایک مذہبی ذمہ داری بنتا جا رہا تھا۔ ان سب چیزوں نے مل کر موت کے وقت اپنی انفرادی شناخت کو ظاہر کرنے کی ضرورت کو دوبارہ پیدا کیا۔ تو شروع میں یہ نئے کتبے کیسے تھے؟ کیا وہ رومیوں کی طرح تفصیلی تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ شروع میں وہ بہت سادہ تھے، بس اتنا لکھا ہوتا تھا، ہک جاست، یعنی یہاں دفن ہے، پھر نام، پیشہ اور موت کی تاریخ۔ کچھ عرصے بعد ایک چھوٹی سی دعا کا اضافہ ہوا، اس کی روح کو سکون ملے، بس۔ یہ ایک شناختی کارڈ کی طرح تھا، سوانح عمری کی طرح نہیں۔ لیکن پھر یہ سادہ کتبے باتونی ہونے لگے۔ کتاب میں ایک حصہ ہے راہ گیر سے اپیل۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگی کہ کتبے راہ گیروں یعنی اجنبیوں سے مخاطب تھے۔ آج تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ قبر پر لکھا پیغام خاندان والوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔ چرچ اور قبرستان عوامی جگہیں تھیں، لوگ وہاں سے گزرتے تھے، اور اب آخرت میں نجات یقینی نہیں سمجھی جاتی تھی، اسی لیے کتبہ وہاں سے گزرنے والے ہر اجنبی سے اپیل کرتے تھے کہ وہ مرنے والے کی روح کے لیے دعا کر دے۔ ہر دعا اہم تھی۔
جی، ہر دعا اہم تھی. یہ ایک اجتماعی ذمہ داری کا احساس تھا. اور پھر ان میں ذاتی تفصیلات بھی شامل ہونے لگیں. یہ تبدیلی کیسے آئی؟ پہلے صرف مرنے والے کی عمر لکھی جانے لگی، اور پھر سب سے اہم تبدیلی آئی خاندان کے افراد کا ذکر. کتبہ اب صرف ایک شخص کی یادگار نہیں رہا، بلکہ ایک اجتماعی خاندانی بیان بن گیا. 16ویں-17ویں صدی تک یہ مکمل سوانح شکل اختیار کر گئے، جن میں فوجی کارنامے، کیریئر کی کامیابیاں اور یہاں تک کہ ازدواجی وفاداری کی تعریفیں بھی لکھی جاتیں. اچھا. کتاب میں 1559 کے ایک کتبے کا ذکر ہے جو ایک جوڑے کے لیے ہے جنہوں نے 50 سال بغیر کسی جھگڑے کے ایک ساتھ گزارے. واہ، یعنی یادگار کا مقصد بہادری سے محبت کی طرف منتقل ہو گیا. یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے. بالکل، اور یہ ہمیں خاندان کا احساس کے موضوع پر لے آتا ہے. 17ویں صدی میں یادگار بنوانے کی ذمہ داری تیزی سے خاندان پر آ گئی. اب خطبے ایک غمزدہ باپ یا محبت کرنے والے بچوں کی طرف سے لکھے جا رہے تھے. تو خطبے کے 2 حصے ہوتے تھے. جی، ایک مرنے والے کے بارے میں اور دوسرا اس زندہ شخص کے بارے میں جس نے اسے بنوایا اور جو اپنا غم ظاہر کر رہا ہے. سب سے دل کو چھو لینے والی مثالیں بچوں کے لیے لکھے گئے خطبے ہیں. 1591 میں 6 سال کی اینا گیسٹیلیریا کے لیے اس کے غمزدہ والدین کا پیغام ایک نئی حساسیت کو ظاہر کرتا ہے جو پہلے نظر نہیں آتی تھی. اب تک ہم نے الفاظ کی بات کی ہے، لیکن مقبروں پر بنی تصویروں اور مجسموں کا کیا؟ کتاب کا اگلا حصہ مقبروں کی اقسام پر ہے، لیکن اس میں سب سے دلچسپ تصور لیٹی ہوئی شبیہ یا گیسانٹ کا ہے. یہ ایک شاندار تصور ہے. کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ شروع میں یہ لیٹی ہوئی شبیہیں مرے ہوئے لوگوں کی نہیں تھیں. ان کی آنکھیں کھلی ہوتی تھیں. وہ بیاتی ہیں، مبارک ہستیاں جو آرام کی حالت میں قیامت کا انتظار کر رہی ہیں. اچھا، تو وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ بس انتظار کر رہے ہیں. بالکل، یہ سیدھی سادی موت کے تصور کی بصری نمائندگی ہے، جہاں موت ایک دشمن نہیں بلکہ ایک لمبی پرسکون نیند ہے. یہ حیران کن ہے، اور یہ انداز 17ویں صدی تک عام لوگوں کے مقبروں پر قائم رہا، یہاں تک کہ جب بڑے فنکار امیروں کے لیے زیادہ حقیقت پسندانہ شبیہیں بنا رہے تھے. جی، اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فن نے حقیقت کو متاثر کیا. کتاب کا ایک حصہ بتاتا ہے کہ آج ہم جس طرح میت کو لٹاتے ہیں، پیٹھ کے بل، ہاتھ سینے پر جوڑ کر، یہ دراصل ان لیٹی ہوئی شبیہوں کی نقل ہے. کیا واقعی؟ تو ہم شاید یہ جانے بغیر ایک صدیوں پرانی فنی روایت کی پیروی کر رہے ہیں. جی، ایسا ہی ہے. پھر ایک نئی قسم کی شبیہ سامنے آتی ہے، دعا مانگتی ہوئی شبیہ یا اورنٹ. یہ گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی ہوتی ہے. یہ تبدیلی کیا ظاہر کرتی ہے؟ ایک طرف پرسکون نیند ہے اور دوسری طرف ایک روح جو دعا مانگ رہی ہے. یہ تو آخرت کے بارے میں 2 بالکل مختلف کہانیاں لگتی ہیں. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. دعا مانگتی ہوئی شبیہ آخرت کے ایک مختلف تصور کی عکاسی کرتی ہے. اب یہ پرسکون انتظار کا معاملہ نہیں بلکہ روح کے ایک فعال سفر اور حساب کتاب کا معاملہ ہے. روح کو اب نجات کے لیے دعا کرنی پڑ رہی ہے. اور کتاب میں کچھ ایسے مقبروں کا ذکر ہے جہاں یہ دونوں شبیہیں ایک ساتھ موجود ہیں، جیسے 1282 کا کینن امریکہ مقبرہ. وہ ایک بہترین مثال ہے. اسے 2 منزلہ مقبرہ کہا گیا ہے. نچلی سطح پر کینن کی لیٹی ہوئی شبیہ ہے جو اس کے آرام کرتے ہوئے جسم کی علامت ہے، اور اوپری سطح پر اس کی دعا مانگتی ہوئی شبیہ ہے جو خدا کے سامنے حاضر ہو رہی ہے. ایک ہی مقبرے میں جسم اور روح کی پوری کہانی بیان کر دی گئی ہے. اور یہی ڈیزائن بعد میں شاہی مقبروں کے لیے ماڈل بنا. جی، لیکن وقت کے ساتھ دعا مانگتی ہوئی شبیہ نے غلبہ حاصل کر لیا، جو آخرت کے بارے میں بڑھتی ہوئی بے چینی کو ظاہر کرتا ہے. یہ سارا عمل زیادہ تر چرچ کے اندر ہو رہا تھا. چرچ سے باہر عام قبرستان میں کیا صورتحال تھی؟ طویل عرصے تک عام قبرستان جہاں اجتماعی قبریں تھیں، وہاں کوئی خاص انفرادی نشان نہیں ہوتے تھے. جو نئی شکل وہاں ابھری وہ تھی قبر پر لکڑی یا پتھر کی صلیب. پہلے یہ پورے خاندان کے لیے ایک اجتماعی نشان ہوتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ہر فرد کے لیے الگ الگ استعمال ہونے لگی. اور کتاب کے آخر میں ایک چوتھی قسم کے مقبرے کا ذکر ہے جو کتبہ ہے، نہ مجسمہ بلکہ ایک معاہدہ ہے، وصیت نامے کی تختی. یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایک بہت ہی عملی انتظام تھا.
یہ تختیاں چرچ کی دیوار پر لگائی جاتی تھیں اور یہ کسی کی زندگی کی یادگار سے زیادہ اس مالی عطیے کا عوامی ریکارڈ ہوتی تھیں جو اس شخص نے چرچ کو دیا ہوتا تھا۔ اس عطیے کے بدلے میں چرچ اس شخص کی روح کے لیے ہمیشہ دعا کرنے کا وعدہ کرتا تھا۔ یعنی یہ آخرت کے لیے ایک انشورنس پالیسی تھی۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب مقبرہ صرف جسم یا یادداشت کے لیے نہیں بلکہ روح کے لیے ہے، اور روح کی نجات کو اس دنیا میں رہتے ہوئے مالی انتظامات کے ذریعے منظم اور یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ موت کے ساتھ تعلقات میں ایک بہت ہی کاروباری نقطۂ نظر ہے۔ تو ہم نے واقعی ایک لمبا سفر طے کیا ہے، قدیم روم کے عوامی شخصیت پر مبنی مقبروں سے جہاں شہرت ہی زندگی تھی، پھر صدیوں کی گمنامی اور اجتماعی عقیدے کا دور جہاں دنیاوی شناخت بے معنی ہو گئی، اور پھر فرد کا دوبارہ ظہور، پہلے سادہ ناموں کے ذریعے، پھر تفصیلی سوانح اور خاندانی محبت کے اظہار کے ذریعے، اور آخر میں روح کی نجات کے لیے باقاعدہ معاہدوں کے ذریعے۔ جی، یہ انسان کا اپنی شناخت، میراث اور لافانیت کے ساتھ بدلتے ہوئے تعلق کی کہانی ہے۔ اور یہاں ایک آخری سوچ چھوڑتے ہیں، یہ پوری تاریخ جو شناخت کا ایک مستقل نظر آنے والا ٹھوس نشان بنانے پر مرکوز تھی، آج کے دور سے کتنی مختلف ہے۔ آج ہماری یادداشت تیزی سے ڈیجیٹل اور غیر مادی ہوتی جا رہی ہے۔ فیس بک میموریز، کلاؤڈ میں پڑی تصویریں۔ تو 21ویں صدی میں یادگار حافظہ کیسی نظر آتی ہے؟ کیا ایک ہارڈ ڈرائیو یا ایک سوشل میڈیا پروفائل صدیوں پرانے پتھر کے کتبے کا متبادل ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔ بک 2 ڈیتھ انٹیمڈ۔ تو کتاب کا حصہ سوم شروع ہوتا ہے، دور اور قریب کی موت۔ جی، یہ عنوان خود ایک تضاد ہے۔ موت ایک ہی وقت میں قریب بھی ہے کیونکہ وہ حتمی حقیقت ہے، اور دور بھی کیونکہ لوگوں نے اسے اپنی روزمرہ کی زندگی سے دور کرنا شروع کر دیا تھا۔ بالکل، یہ حصہ اسی کھینچا تانی کی کہانی ہے کہ کیسے موت ایک عوامی تماشے سے ایک نجی اور خاموش معاملے میں تبدیل ہو گئی۔ باب 6، لہروں کا رخ بدلنا۔ جی، اچھا، تو باب 6 کا آغاز ایک بہت بڑے خیال سے ہوتا ہے، موت کے آخری لمحے کی اہمیت میں کمی۔ لیکن یہ تبدیلی شروع کہاں سے ہوئی؟ مطلب ایسا کیا ہوا کہ جس لمحے پر صدیوں سے اتنی توجہ تھی وہ اچانک غیر اہم ہونے لگا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، قرون وسطیٰ میں لوگوں کا پکا یقین تھا کہ آپ کی پوری زندگی کا فیصلہ موت کے آخری لمحے میں ہوتا ہے۔ اچھا، بستر مرگ پر آپ کی روح کے لیے شیطان اور فرشتوں کے درمیان ایک حقیقی جنگ ہوتی تھی۔ اسی لیے آرٹس موریندی یعنی صحیح طریقے سے مرنے کا فن سکھانے والی کتابیں بہت مقبول تھیں۔ یعنی سارا دار و مدار آخری امتحان پر تھا، چاہے آپ نے پوری زندگی جیسے بھی گزاری ہو۔ بالکل، لیکن اب یہ جنون کم ہو رہا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ جان کیلوں سے مفکر تھے جنہوں نے ایک نئی بات کہی۔ کیا کہا انہوں نے کہا کہ موت میں نہیں بلکہ اس کے خوفناک تصور میں ہے جو ہم نے خود بنایا ہے۔ جیسے اس دور میں ڈانس مقابرے کی پینٹنگز بہت تھیں۔ ہاں، موت کا رقص۔ جی، جن میں ڈھانچے لوگوں کو ناچتے ہوئے موت کی طرف لے جاتے تھے۔ کیلوں کا کہنا تھا کہ یہ تصاویر لوگوں میں غیر ضروری خوف پیدا کر رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت کی روایتی تنبیہیں جیسے بڑھاپا اب اتنی اہم نہیں رہیں۔ کتاب میں اراسمس کا ذکر ہے جو بیماری کو ایک نئی تنبیہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ دلچسپ بات ہے۔ جی، اراسمس کا نقطہ یہ تھا کہ موت کی تیاری صرف آخر میں نہیں ہونی چاہیے۔ بیماری ایک یاد دہانی ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ موت کو ذہن میں رکھ کر گزارا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ بہت بڑی۔ اس نے موت کو آخری لمحے کے ڈرامے سے نکال کر پوری زندگی پر محیط ایک غور و فکر کا موضوع بنا دیا۔ تو یہ صرف ایک تصوراتی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک طرح سے انسانیت کا اپنی تقدیر پر کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ مطلب موت کے آخری لمحے کی فکر کرنے کے بجائے پوری زندگی کو بامانی بنانے پر توجہ دی جانے لگی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ ایک انقلابی سوچ تھی۔ اب نجات صرف آخری لمحات کے اقرار پر منحصر نہیں تھی، بلکہ اس کا انحصار اس بات پر تھا کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ جی، اس نے فرد کو بہت زیادہ طاقت اور ذمہ داری دے دی۔ مرنے کے فن کی جگہ جینے کے فن نے لے لی۔ اور کتاب میں اس کی کچھ بہترین مثالیں بھی ہیں، جیسے سینٹ لوئس آف گونزاگا کی کہانی
हाँ, वो कहानी इस नई सोच की बेहतरीन निकास है। जब उनसे पूछा गया कि अगर उन्हें पता चले कि वो 1 घंटे में मरने वाले हैं तो वो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं गेंद से खेलना जारी रखूंगा। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं था कि उन्हें मौत की परवाह नहीं, बल्कि ये कि वो हर लम्हा तैयार हैं। उनकी जिंदगी ही उनकी तैयारी थी। और कैनियस की कहानी तो और भी कमाल है। जरा तसव्वुर करें, जल्लाद उसे फांसी देने आया है और वो शतरंज में इतना मग्न है कि वो अपने मुखालिफ से कहता है, मेरे मरने के बाद ये दावा मत करना कि तुम जीते थे। यानी एक तैयार शख्स के लिए मौत जिंदगी का एक मामूली वाकया है। जी, और किताब में इरास्मस की वो बहरी जहाज वाली कहानी भी है। हाँ, जब जहाज डूब रहा होता है और सब लोग चीखो पुकार कर रहे हैं, मिन्नतें मांग रहे हैं, लेकिन एक नौजवान माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए खामोशी से दुआ कर रही है और वही बच जाती है। पैगाम साफ है, आखिरी लम्हे की घबराहट के बजाय एक पुरसुकून और नेक जिंदगी ही असल तैयारी है। बिल्कुल। लेकिन इस तब्दीली का एक दूसरा थोड़ा तारीक पहलू भी तो होगा। जब मौत के लम्हे से तवज्जो हटती है तो क्या उससे एक किस्म की लाताल्लुकी पैदा नहीं होती? बिल्कुल होती है, और किताब इस पर भी बात करती है। कुछ लोगों के लिए ये आज़ादी एक तरह की बेहिसी बन गई। जैसे जियावानी बटिस्टा जेली, जिन्होंने बीमारी के वक्त एतराफ़ गुनाह का मजाक उड़ाया, या बेलामीन का वो मशहूर वाक़या जिसमें एक वकील बड़े सुकून से कहता है कि वो सीधा जहन्नम जा रहा है, जैसे वो किसी दूसरे शहर जा रहा हो। ये तो एक नई किस्म की सर्द महरी थी। जी, और ये ज़हनी फासला फिर हकीकी फासले में भी बदल गया, खासतौर कर कब्रिस्तानों के मामले में। अच्छा? 17वीं और 18वीं सदी में पेरिस जैसे बड़े शहरों में एक बड़ी तब्दीली आई। सेहत और सफाई के नाम पर पुराने कब्रिस्तानों को, जो चर्च के साथ और शहरों के बीच में होते थे, शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। तो चर्च और कब्रिस्तान का सदियों पुराना गहरा ताल्लुक टूट गया। मौत अब नजरों से ओझल हो रही थी। तो ये तब्दीली सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसने जमीन पर भी अपनी जगह बनाई। और यही फासला हमें अगले बाब के मरकजी ख्याल की तरफ ले जाता है। बाब 7, फानी चीजें। जी, द वैनिटीज। तो ये लतीफ फासला जो पिछले बाब में पैदा हुआ, वो अब लोगों की जिंदगियों, उनकी वसीयतों और यहाँ तक कि उनके फन में कैसे नजर आने लगा? ये हर जगह नजर आने लगा। आप इस दौर की वसीयतों को देखें तो एक नई ख्वाहिश उभरती है, सादगी। जी, मिसाल के तौर पर एलिजाबेथ दी ऑलियंस, जो एक शहजादी थी, वो वसीयत करती हैं कि उन्हें बगैर किसी शान शौकत के रात के अंधेरे में दफनाया जाए। अच्छा। और 18वीं सदी तक तो वसीयतों में इंतहाई सादगी का जुमला एक मामूल बन गया था। ये दिखावे और मौत के ड्रामे से दूर हटने का वाज़े इशारा था। और सोग का क्या हुआ? क्या वो भी कम ड्रामाई हो गया? सोग एक समाजी रस्म तो रहा, लेकिन उसमें ज़ाती कर्ब और दुख का अवामी इजहार कम हो गया। ये अब एक गैर शख्सी तयशुदा रिवायत बन गया था, जिसका मकसद समाजी हैसियत दिखाना था, न कि हकीकी गम का इजहार करना। इस बाब का उन्वान फानी चीजें हैं। ये वैनिटीज क्या थीं और इनका इस तब्दीली से क्या ताल्लुक है? वैनिटीज इस दौर की पेंटिंग्स और फन पारों की एक खास किस्म थी। ये एक मुस्तकिल याद दहानी थी कि दुनिया की हर चीज आर्जी है। मतलब मोमेंटो मोरी की तरह? बिल्कुल, लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि उनमें कुरूने वस्ता की तरह खौफनाक गलती सड़ती लाशें नहीं दिखाई जाती थीं। तो फिर उनमें क्या दिखाया जाता था? उनकी जगह एक साफ सुथरी फलसफियाना खोपड़ी ने ले ली थी। साथ में बुझी हुई मोमबत्ती, एक घड़ी, बोसीदा किताबें। ये चीज़ें याद दिलाती थीं कि इल्म, खूबसूरती, दौलत सब कुछ वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो ये खौफ दिलाने के बजाय गौर व फिक्र की दावत देती थी। जी बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी तब्दीली है। यानी पहले जिंदगी अच्छी थी और मौत बुरी, अब लगता है कि दुनिया को आर्जी और नाकाबिले एतबार समझा जाने लगा, जबकि मौत एक मुबारक पनाहगाह बन गई। ये तो सोच का 180 डिग्री का मोड़ है ना? बिल्कुल, यही हुआ। जिंदगी और मौत ने जैसे अपनी जगह ही बदल ली थी। दुनिया को एक जेल की तरह देखा जाने लगा और मौत को इस जेल से रिहाई। और ये तब्दीली मकबरों में भी नजर आई। जी, फ्रांस के ताकतवर बुरबॉन बादशाहों तक के कोई बड़े आलीशान मकबरे नहीं थे। वो सेंट डेनिस की शाही सुरंगों में तकरीबन गुमनामी में दफन हो गए। और आम लोगों के लिए क्या चर्च के अंदर महंगे मकबरे बनाने का रिवाज खत्म हो गया? काफी हद तक। अब चर्च के अंदर दफन होने के बजाय चर्च के सहन यानी खुले कब्रिस्तानों में तदफीन आम हो गई।
خاص طور پر انگلینڈ اور امریکہ میں یہ رجحان بہت مضبوط تھا۔ اور قبروں پر لگے کتبے یعنی ہیڈ سٹونز بھی اسی دور میں مقبول ہوئے۔ جی، یہ ایک نئی سادگی کی علامت تھی جہاں موت کو فطرت کے قریب لایا جا رہا تھا۔ لیکن یہ اداس سادگی جلد ہی ایک اور گہرے تصور میں بدل گئی، جسے کتاب عدم یا کچھ نہیں کہتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب صرف مذہبی عاجزی نہیں تھا کہ میں خدا کے سامنے کچھ نہیں ہوں۔ یہ ایک وجودی خالی پن کا احساس تھا جو گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے مشہور مبلغ بوسویٹ کے خطبات میں کہا گیا، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ روم کے مقبروں پر لاطینی میں نہل یعنی کچھ نہیں اور امبرا یعنی سایہ جیسے الفاظ لکھے جانے لگے۔ انسان کی ہستی کو ایک سایہ یا ایک خلا کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ جی، اور پھر 18ویں صدی میں اس عدم کے تصور کو فطرت سے جوڑ دیا گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ فطرت کو دو طریقوں سے دیکھا گیا۔ ایک طرف پرسکون دیہی قبرستان تھے جہاں شاعر نظمیں لکھتے تھے، اور موت فطرت میں ایک پرامن واپسی کا نام تھا۔ یہ فطرت کا رومانوی چہرہ تھا۔ بالکل، لیکن دوسری طرف فطرت کا ایک دہشتناک رخ بھی تھا جو زیر زمین تہخانوں، غاروں اور رات کی تاریکی سے منسلک تھا۔ موت ان دونوں کا حصہ تھی۔ باب کا اختتام قبرستانوں کی نظر اندازی پر ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا عجیب ہے، اگر موت کو فطرت سے جوڑا جا رہا تھا تو قبرستانوں کو نظر انداز کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ لا تعلقی اور فاصلہ اپنی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ 18ویں صدی کے آخر میں کئی مصنفین نے قبرستانوں کی بری حالت پر تشویش کا اظہار کیا، جہاں ہڈیاں بکھری پڑی تھیں اور جانور گھومتے تھے۔ یعنی معاشرہ موت سے اتنا دور ہو چکا تھا کہ اسے اپنے مردوں کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ صحیح۔ اور پھر مارکویز ڈے سائیڈ کی وصیت کا ذکر آتا ہے، وجود کا ہر نشان مٹ جائے۔ یہ تو انتہائی بات ہے۔ یہ صرف سادگی نہیں، یہ تو خود کو تاریخ سے مٹانے کی خواہش لگتی ہے۔ بالکل، اور یہی اس دور کی انتہا تھی۔ ڈیسائیڈ کی وصیت اس لا تعلقی کا عروج تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے اس کی زمین پر ایک جنگل میں گمنام دفن کیا جائے، اس کی قبر پر کوئی نشان نہ ہو، اور پھر اس پر شابلوت کے بیج بو دیے جائیں تاکہ وہ جگہ جنگل کا حصہ بن جائے اور اس کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ یہ فطرت اور عدم میں مکمل طور پر فنا ہو جانے کا حتمی اظہار تھا۔ تو آج کی گفتگو سے یہ بات سامنے آئی کہ چند صدیوں کے اندر موت ایک عوامی روحانی ڈرامے سے ایک نجی، خاموش اور تقریباً نظر انداز کیے جانے والے واقعے میں تبدیل ہو گئی۔ جی، اور یہ تبدیلی فن، ادب، وصیتوں اور یہاں تک کہ شہروں کے نقشوں میں بھی نظر آتی ہے۔ اور یہ صرف رسومات کی تبدیلی نہیں تھی، یہ زندگی اور موت کے بنیادی معنی کی تبدیلی تھی۔ بالکل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی فانیت کے ساتھ اپنے تعلق کو کس طرح ہمیشہ نئی شکل دیتا رہتا ہے۔ کبھی وہ اسے گلے لگاتا ہے، کبھی اس سے خوف کھاتا ہے، اور کبھی اس سے مکمل لا تعلقی برتتا ہے۔ آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جسے ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ ذرائع موت کو فطرت کی طرف واپسی کے طور پر دیکھنے کے ایک طاقتور رجحان کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ خیال کہاں کھڑا ہے؟ ایک ایسی دنیا میں جہاں ٹیکنالوجی ہمیں موت اور زوال کے فطری عمل سے دور کر رہی ہے، کیا ہم اپنی فانیت پر غور کرنے کے لیے ایک نئی، شاید ڈیجیٹل قسم کی فانی چیز بنا رہے ہیں؟ یا ہم نے موت کو اتنا دور پھینک دیا ہے کہ اب ہم اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتے؟ باب 8، مردہ جسم۔ جی، یہ وہ دور تھا جب موت کا تصور ایک نئے اور یوں کہیں کہ زیادہ خوفناک روپ میں سامنے آیا۔ اور یہاں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے نا؟ مطلب معاشرے میں پادریوں کی جگہ ڈاکٹروں نے لے لی۔ بالکل، وہ عوامی عقائد کے نئے ترجمان بن گئے۔ وہ بات تو سائنس کی زبان میں کرتے تھے، لیکن ان کی باتوں میں توہمات اور پرانے عقیدے بھی شامل ہوتے تھے۔ اچھا، تو اس دور کی سوچ کو سمجھنے کے لیے کوئی خاص ذریعہ ہے ہمارے پاس؟ ہاں، ایک جرمن ڈاکٹر کرسچین فریڈرک گارمن کی کتاب بہت اہم ہے۔ اس کی کتاب میں ایسا کیا خاص تھا؟ دیکھیں، اس کی کتاب کا نام ہی بڑا دلچسپ تھا، ڈے میراکولس مورٹورم، یعنی مردوں کے معجزات۔ مردوں کے معجزات؟ جی، اس نے اس دور کے تمام عجیب و غریب عقائد اور واقعات کو اکٹھا کر دیا تھا، چاہے وہ ان پر خود یقین رکھتا ہو یا نہیں۔ اس کی کتاب اس دور کے ذہن کا ایک طرح سے ایکس رے ہے۔
تو اس دور کے ذہن میں سب سے بڑا سوال کیا چل رہا تھا؟ سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا مرنے کے بعد جسم میں زندگی کی کوئی رمق باقی رہتی ہے؟ اچھا، ایک مشہور نظریہ یہ تھا کہ لاش میں زندگی کا ایک نشان، جسے لاطینی میں ویسٹیجیم وائٹے کہتے ہیں، موجود رہتا ہے، مطلب جسم پوری طرح سے بے جان نہیں ہوتا۔ تو کیا ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت بھی تھا؟ ہاں، اور وہ ثبوت بڑے ڈرامائی تھے۔ ایک عقیدہ تھا جسے کروینٹیشیو کہتے تھے۔ کوئنٹیشیو؟ یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایک بہت ہی ڈرامائی خیال تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر قاتل اپنے مقتول کی لاش کے پاس آئے تو لاش سے دوبارہ خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ کیا؟ جی، جیسے وہ لاش اپنے قاتل کو پہچان کر انصاف مانگ رہی ہو۔ اور اس پر یقین کیا جاتا تھا؟ عدالتوں میں بھی؟ ہاں، عدالتوں میں اس پر سنجیدگی سے غور کیا جاتا تھا۔ ایک اور قصہ ایک امیر آدمی کا ہے جس نے قبر کھودنے والوں سے کہا کہ میری بیوی کو آہستہ سے قبر میں اتارنا، کہیں اسے تکلیف نہ ہو۔ ناقابل یقین! یعنی وہ مانتے تھے کہ مردہ جسم محسوس کر سکتا ہے، لیکن یقیناً کچھ لوگ اس کے خلاف بھی ہوں گے۔ بالکل، چرچ کے قدامت پسند لوگ اور نئے اقلیت پسند مفکرین کہتے تھے کہ بھائی روح نکلنے کے بعد جسم مٹی کا ڈھیر ہے اور کچھ نہیں۔ تو پھر گارمن جیسے ڈاکٹر کہاں کھڑے تھے؟ وہ ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ سائنسی شکوک کا اظہار بھی کرتے تھے، لیکن لوگوں کی سنی سنائی باتوں کو نظر انداز بھی نہیں کر پاتے تھے۔ مجھے گارمن کی کتاب سے کچھ اور مثالیں بتائیں۔ اس کی کتاب ایسی ہی کہانیوں سے بھری ہے۔ مثلاً یہ عقیدہ کہ مرنے کے بعد بال، ناخن اور یہاں تک کہ دانت بھی بڑھتے ہیں۔ اچھا، یا پھر پھانسی دیے گئے مردوں میں عضو کا تناؤ یعنی اریکشن، جس سے یہ عجیب عقیدہ پیدا ہوا کہ پھانسی کا عمل جنسی ہیجان پیدا کرتا ہے۔ ایک کہانی جو میں نے پڑھی وہ تو بالکل ہی وہ ناک والی کہانی، وہ کیا تھی؟ ہاں، وہ کہانی اس دور کی سوچ کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے۔ ایک شخص کی ناک کٹ گئی تو اسے ایک مزدور کی کھال کا ٹکڑا لے کر نئی ناک لگا دی گئی۔ ٹھیک ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ ناک اچانک سڑنے لگی۔ جب پتہ کروایا گیا تو معلوم ہوا کہ ٹھیک اسی وقت اس مزدور کی موت واقع ہوئی تھی جس نے اپنی کھال دی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جسم کو الگ الگ حصوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک جادوئی طور پر جڑی ہوئی اکائی سمجھتے تھے، موت کے بعد بھی۔ بالکل، اور یہی سوچ ان کے ہر عمل میں نظر آتی ہے، خاص طور پر دوا سازی میں۔ دوا سازی؟ انہوں نے مردہ جسموں کو ایک پوری فارمیسی میں تبدیل کر دیا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ لاش میں شفا بخش قوتیں موجود ہیں۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مردہ جسموں سے دوائیں بناتے تھے؟ ہاں، اور یہ بہت عام تھا۔ لاشوں سے نکلنے والے پسینے کو بواسیر اور رسولی کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ او خدایا! خشک انسانی کھوپڑی کا پاؤڈر مرغی کے لیے ایک مشہور دوا تھی۔ یہاں تک کہ آب حیات نامی ایک ترکیب بھی تھی جس میں ایک صحت مند نوجوان کی لاش کا عرق نکالا جاتا تھا۔ یہ تو بہت ہی خوفناک ہے۔ کیا یہ صرف عام لوگوں کے توہمات تھے یا پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں شامل تھے؟ یہی تو سب سے حیران کن بات ہے۔ یہ عقائد معاشرے کے اعلیٰ ترین طبقوں تک پہنچے تھے۔ انگلینڈ کے بادشاہ چارلز دوم نے اپنی آخری بیماری میں انسانی کھوپڑی کے عرق کے 42 قطرے پیے۔ کیا بادشاہ نے؟ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ شاہی محل میں یہ سب ہو رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت سائنس اور توہم پرستی میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ بادشاہ اور اس کے ڈاکٹر دونوں کے لیے یہ ایک جائز علاج تھا۔ ان کے لیے جسم ایک پراسرار مشین تھا اور اس کے پراسرار حصوں میں پراسرار طاقتیں چھپی تھی۔ اچھا، یہ جو عقیدہ تھا کہ لاش میں زندگی باقی رہتی ہے، کیا اس نے جسم کو چیرنے پھاڑنے یعنی انیٹمی کے عمل کو متاثر کیا؟ بہت زیادہ۔ اس نے انیٹمی کو مزید پیچیدہ اور دلچسپ بنا دیا۔ دلچسپ کیسے؟ 18ویں صدی میں انیٹمی ایک فیشن بن گئی۔ اسے صرف میڈیکل سائنس نہیں بلکہ خلا کی کاریگری اور خود کو جاننے کا ایک ذریعہ سمجھا جانے لگا۔ فیشن؟ مطلب لوگ تفریح کے لیے انیٹمی لیکچر دیکھنے جاتے تھے؟ جی بالکل، انیٹمی کے لیکچر بڑے سماجی ایونٹ ہوتے تھے جہاں مرد اور عورتیں ٹکٹ خرید کر آتے تھے، جیسے آج ہم سنیما جاتے ہیں۔ اور اتنے سارے لیکچرز کے لیے لاشیں کہاں سے آتی تھیں؟ یہیں سے ایک نیا اور تاریک کاروبار شروع ہوا، قبروں سے لاشیں چرانے کا۔ کیا مطلب؟ لاشوں کی مانگ اتنی بڑھ گئی تھی کہ میڈیکل کے طالب علم خود راتوں کو قبرستانوں سے تازہ دفن کی گئی لاشیں نکال لاتے تھے۔ رکیے، کیا میں نے صحیح سنا؟ مصنف سیباسٹین مرسیئر نے لکھا ہے کہ سرجری کے طالب علم لاشیں چرا کر ان کی چربی سے اپنے کمرے گرم کرتے تھے؟ جی، یہ اس دور کی حقیقت تھی۔
یہ تو کسی ہارر فلم کا سین لگتا ہے۔ موت اور مردہ جسم ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا جسے وہ ہم سے بالکل مختلف نظر سے دیکھتے تھے، اور یہاں سے بات ایک اور بھی گہرے اور عجیب موڑ پر جاتی ہے۔ یہ پہلے ہی کافی تاریک ہے، لیکن کیا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہو سکتا ہے؟ ہاں، جب موت اور محبت آپس میں مل جائیں، ایروس اور تھاناتوس۔ اچھا۔ 16ویں صدی کی بعد آرٹ اور کلچر میں موت کی تصویر کشی بدل گئی۔ اس میں تشدد اور ایک عجیب قسم کی شہوانیت شامل ہو گئی۔ شہوانیت تشدد میں؟ اس کی ایک بہترین مثال سینٹ ایراسمس کی شہادت کی 2 پینٹنگز ہیں۔ 15ویں صدی کی تصویر میں جلاد اپنا کام سکون سے کر رہا ہے، لیکن 17ویں صدی کی پینٹنگ میں وہی منظر ایک وحشیانہ چیر پھاڑ جیسا لگتا ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ 17ویں صدی کی پینٹنگ میں شہید کی اذیت میں ایک سادیت پسندانہ لذت نظر آتی ہے۔ یعنی وہ اس تشدد میں ایک قسم کی خوبصورتی دیکھ رہے تھے؟ مصنف کا یہی خیال ہے کہ یہ لاشعوری جذبات کا اظہار تھا، جہاں لذت اور درد کی سرحدیں مٹ جاتی ہیں۔ 18ویں صدی تک مردہ جسم کی خوبصورتی ادب اور آرٹ کا ایک باقاعدہ موضوع بن گیا۔ مطلب قبروں میں محبت کے مناظر اور مردوں سے عشق کی کہانیاں لکھی جانے لگیں؟ جی، اور اس کی سب سے انتہائی مثال سرجن اینٹونی لوئس کی بیان کردہ وہ کہانی ہے۔ ہاں، وہ تو بالکل ناقابل یقین لگتی ہے۔ وہ کہانی اس رجحان کی انتہا ہے۔ ایک راہب کو ایک مردہ لڑکی کی لاش کی نگرانی کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ وہ اس کی خوبصورتی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جنسی عمل کرتا ہے، اور پھر؟ جس کے بعد وہ لڑکی معجزانہ طور پر زندہ ہو جاتی ہے اور 9 ماہ بعد ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ یہ کہانیاں یہ صرف عجیب نہیں ہے، یہ اس دور کی نفسیات کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہیں کہ زندگی اور موت کے بیچ کی لکیر ان کے ذہنوں میں کتنی دھندلی تھی۔ بالکل، اور یہ جنون صرف کہانیوں تک محدود نہیں تھا، یہ لاشوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کی خواہش میں بھی نظر آتا ہے۔ اچھا، جیسے مصر کی ممیاں؟ کچھ ویسا ہی، لیکن زیادہ ذاتی سطح پر۔ یہ خیال کہ جسم کو مکمل طور پر ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ قبرستانوں سے نکل کر لوگوں کے گھروں تک پہنچ گیا۔ گھروں تک؟ کیسے؟ لوگ اپنے پیاروں کی حنوط شدہ لاشیں اپنے ساتھ رکھنے لگے تھے، جیسے مارٹن وان بچل نے اپنی بیوی کی لاش شیشے کے کیس میں اپنے گھر میں رکھی۔ کیا؟ اپنے گھر میں؟ جی، یا فرانس کے وزیر جیک نکر نے اپنی بیوی کی لاش کو الکوہل کے ایک ٹینک میں محفوظ کیا۔ یہ سب واقعی ذہن کو سن کر بننے والا ہے، اور آپ نے تھوڑی دیر پہلے زندہ دفن ہونے کے خوف کا ذکر کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ سب اسی سے جڑا ہوا ہے۔ ہاں، اور یہی ہمارے ذرائع کے اگلے باب کا موضوع ہے، باب 9، زندہ مردے۔ تو یہ خوف کہ کہیں ہمیں زندہ نہ دفنا دیا جائے، یہ کتنا بڑا تھا؟ یہ 17ویں صدی کے وسط میں وصیتوں میں نظر آنا شروع ہوا، لیکن 1740 کے آس پاس جب ڈاکٹروں نے اس پر لکھنا شروع کیا تو یہ ایک عالمی دہشت بن گیا۔ عالمی دہشت؟ جی، ہر طرف ایسی خوفناک کہانیاں پھیل گئیں جو اس آگ کو مزید ہوا دے رہی تھیں۔ کیسی کہانیاں؟ ایک طالب علم کی کہانی تھی جسے زندہ دفنا دیا گیا، اور جب قبر کھودی گئی تو اس نے بھوک کے مارے اپنا بازو کھا لیا تھا۔ ایک کلی کی کہانی جسے مردہ سمجھ کر اجتماعی خبر میں پھینک دیا گیا، لیکن وہ رات کو ہوش میں آ کر اپنے گھر واپس چلا گیا۔ یہ تو شہری داستانیں لگتی ہیں، کیا کوئی حقیقی تصدیق شدہ واقعہ بھی ہے؟ سب سے مشہور واقعہ شاید کارڈینل ڈانٹ کا ہے، جنہوں نے 1866 میں فرانسیسی سینٹ میں خود اپنی کہانی سنائی تھی۔ اچھا، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ جوانی میں جب وہ پادری تھے، ایک تقریر کے دوران گر گئے اور ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ انہیں ہوش تب آیا جب انہوں نے اپنے لیے تابوت بننے کی ٹھک ٹھک کے آوازیں سنی۔ تابوت بننے کی آواز؟ جی، اس آواز نے انہیں اتنی طاقت دی کہ وہ اٹھے اور دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اگر ایسا خوف ہو تو لوگ اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی وصیتوں میں خاص ہدایات لکھواتے تھے۔ 3 احتیاطیں سب سے عام تھیں۔ کون سی 3؟ پہلی کہ دفنانے سے پہلے کم از کم 24 سے 72 گھنٹے انتظار کیا جائے۔ دوسری کہ جسم کو بستر پر اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے، اسے نہلایا نہ جائے اور نہ ہی کپڑے بدلے جائیں تاکہ زندگی کے کوئی آثار ہوں تو نظر آ جائیں۔ اور تیسری؟ تیسری سب سے خوفناک تھی۔ وہ وصیت کرتے تھے کہ موت کی تصدیق کے لیے ان کے جسم پر چیرا لگایا جائے یا کسی نوکدار چیز سے کھرچا جائے۔ کیا وہ یہ تکلیف برداشت کرنے کو تیار تھے؟ ہاں، لیکن زندہ دفن ہونے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ تو پھر یہ خوف ختم کیسے ہوا؟ آج تو ہم اس بارے میں اتنا نہیں سوچتے۔
19ویں صدی کے آخر تک ڈاکٹروں کا رویہ بدل گیا۔ جہاں 18ویں صدی کے ڈاکٹر اس خوف کو ہوا دیتے تھے، وہیں 19ویں صدی کے ڈاکٹر اسے تہمت پرستی اور جہالت قرار دینے لگے۔ اچھا، کیوں؟ ان کے لیے موت ایک لمحاتی واقعہ تھا، ایک سوئچ آف بٹن کی طرح۔ زندگی اور موت کے بیچ میں کوئی دھندلا علاقہ نہیں تھا۔ تو یہ صرف ایک خوف نہیں تھا، بلکہ یہ موت کیا ہے کی تعریف پر ایک پوری بحث تھی۔ بالکل، پرانے ڈاکٹروں کے لیے موت ایک حالت تھی، ایک پراسرار کیفیت۔ نئے ڈاکٹروں کے لیے موت صرف زندگی کی عدم موجودگی تھی، ایک منفی چیز۔ اور یہیں سے موت کے بارے میں ہمارے جدید تصورات نے جنم لیا۔ تو آخر میں مصنف زندہ دفن ہونے کے جنون کو موت کے جدید خوف کی پہلی بڑی علامت کہتا ہے؟ جی، اس سے پہلے لوگ موت پر غم کرتے تھے، لیکن اس طرح کی دہشت نہیں تھی کہ اس کا نام لینا بھی مشکل ہو۔ یہ ایک نیا اور شدید خوف تھا جو لاشعور سے نکل کر پوری سوسائٹی پر چھا گیا تھا۔ آج کے اس گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ موت کے بارے میں ہمارا آج کا معقول اور سائنسی نظریہ کتنا نیا اور شاید کتنا نازک ہے۔ بالکل، ہم نے دیکھا کہ کیسے انسانیت نے موت کے ساتھ اپنے تعلق کو بار بار نئے سرے سے وضع کیا، کبھی اسے دوا میں بدلا، کبھی آرٹ میں، اور کبھی ایک گہرے ناقابل بیان خوف میں۔ اور مصنف ایک بہت ہی گہری اور آخری سوچ کے ساتھ ہمیں چھوڑتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ جب معاشرے نے ٹیکنالوجی اور عقل کے ذریعے فطرت کو قابو کرنے کی کوشش کی، تو فطرت کی وحشت یعنی تشدد، جنس اور موت دبنے کے بجائے انسان کے اندر واپس آ گئی۔ اور اس کا آج سے کیا تعلق ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا آج ہمارا موت کو ہسپتالوں اور جنازہ گاؤں میں چھپانے کا عمل بھی اسی جدوجہد کا حصہ ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو آج ہمارے مہذب دور میں کون سی دراڑوں سے یہ وحشت باہر جھانک رہی ہے؟ حصہ 4، دوسرے کی موت، دا ڈیتھ آف دی ادر۔ جی، یہ عنوان ہی بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ اس حصے کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ 19ویں صدی میں موت اب صرف مرنے والے کا ذاتی معاملہ نہیں رہی تھی۔ اچھا؟ اس کا اصل مطلب زندہ رہ جانے والوں کے تجربے میں پوشیدہ تھا۔ جب کوئی اپنا دنیا سے جاتا تھا تو یہ ان کے لیے ایک گہرا، جذباتی، روحانی اور تقریباً ایک ڈرامائی واقعہ بن جاتا تھا۔ یعنی فوکس مرنے والے سے ہٹ کر زندہ بچ جانے والوں پر آ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غم منانے کا سارا انداز بھی بدل گیا ہوگا؟ جی بالکل، اور یہی بات ہمیں اس حصے کے پہلے باب کی طرف لے جاتی ہے۔ باب 10، خوبصورت موت کا زمانہ، دی ایج آف دا بیوٹیفل ڈیتھ۔ باب کا عنوان ہی چونکا دینے والا ہے، اور اس کا آغاز 1825 کے ایک جملے سے ہوتا ہے جو کورالی ڈے گائکس نے لکھا، ہم خوبصورت موتوں کے دور میں رہتے ہیں۔ یہ سن کر ہی عجیب لگتا ہے، مطلب موت خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی تو اس دور کی سوچ کی کلیڈ ہے۔ یہ قرون وسطیٰ کے خوفناک تصورات سے بالکل مختلف ہے، جہاں موت کو ایک بھیانک ڈھانچے کی شکل میں دکھایا جاتا تھا۔ خوبصورت موت کا یہ خیال صرف کوئی شاعرانہ بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ضرورت بن گئی تھی۔ ضرورت؟ کیسی ضرورت؟ دیکھیے، جب خاندان چھوٹے ہو رہے تھے اور جذباتی رشتے گہرے ہو رہے تھے تو کسی عزیز کی موت پہلے سے کہیں زیادہ ناقابل برداشت ہو گئی۔ تو اس درد سے نمٹنے کے لیے موت کو ایک خوفناک انجام کے بجائے ایک پرسکون روحانی سفر کے طور پر دیکھنا ضروری ہو گیا۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا نفسیاتی دفاعی نظام تھا، مطلب درد کو کم کرنے کا ایک طریقہ؟ بالکل، موت کو دکھوں سے نجات اور ایک پرسکون پناہگاہ کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ یہاں تک کہ اس دور کی انسائکلوپیڈیا نے چرچ پر تنقید کی کہ اس نے موت کی نشہ آور مٹھاس کو اپنی خوفناک رسومات کے نیچے دبا دیا ہے۔ یہ تو بہت بڑا فکری انقلاب ہے۔ کتاب اس نظریے کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دیتی ہے؟ جی، وہ ہمیں ایک فرانسیسی شاہی خاندان لا فرونیس کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ یہ ایک امیر، گہرے کیتھولک عقائد رکھنے والا خاندان تھا، لیکن ان کا مذہب سے لگاؤ بہت جذباتی اور رومانوی تھا۔ اور ان کی کہانی میں کیا خاص بات ہے؟ ان کی کہانی کا مرکز ہے البرٹ نامی ایک حساس نوجوان اور اس کی منگیتر الیگزینڈرین۔ البرٹ کو تپتق ہو جاتی ہے اور اس کی مہینوں لمبی بیماری اور آخرکار موت اس خاندان کے لیے ایک عظیم الشان تقریب بن جاتی ہے۔ یہ کوئی خاموش یا نجی معاملہ نہیں تھا۔ کتاب میں اس کی موت کے منظر کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ بستر مرگ پر گھنٹوں طویل الوداعی ملاقاتیں، آخری الفاظ کا تبادلہ، صلیب کو چومنا، اور پورا خاندان ہر لمحہ اس کے ساتھ موجود ہے۔ یہ ایک عوامی اور ڈرامائی واقعہ تھا، جیسے کوئی سٹیج پلے چل رہا ہو۔ اور یہاں سب سے حیران کن چیز
الیگزینڈرن کا رد عمل ہے۔ وہ ایلبرٹ کی موت کے لمحے کو خوشی سے تعبیر کرتی ہے۔ خوشی؟ جی خوشی، اس لیے نہیں کہ وہ اس سے چھٹکارا چاہتی تھی، بالکل نہیں، بلکہ اس لیے کہ موت اسے تکلیف سے نجات دلا رہی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اب وہ ایک بہتر جگہ پر جا رہا ہے۔ واہ، یہ تو ہمارے آج کے غم کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ اور موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ موت کے بعد کی رسومات بھی اتنی ہی اہم تھیں۔ جسم کو پھولوں سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اس دور میں خواتین کا جنازے کے ساتھ جانا معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن اس خاندان کی خواتین چھپ کر جنازے میں شریک ہوتی ہیں۔ لیکن اصل ناقابل یقین واقعہ تو اس کے بعد پیش آتا ہے۔ وہ کیا؟ الیگزینڈرین اپنے شوہر کی کھلی قبر میں اتر جاتی ہے۔ ایک منٹ، قبر میں اتر جاتی ہیں؟ جی، اور اس کے تابوت کو چومتی ہیں۔ قبر میں اتر کر تابوت کو چومنا، یہ تو غم سے بہت آگے کی بات ہے۔ کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ موت کو ایک جدائی کے طور پر نہیں بلکہ ایک نئے روحانی رشتے کی شروعات کے طور پر دیکھ رہی تھی؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ محض غم نہیں بلکہ ایک مابعد الطبیعاتی اور گہرا رومانوی تعلق ہے جو موت کی سرحدوں کو عبور کر جاتا ہے، اور یہ رویہ اس خاندان میں جاری رہتا ہے۔ ایلبرٹ کے والد اور بہنوں کی اموات کو بھی اسی طرح عظیم روحانی تجربات کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جس میں جنت میں دوبارہ ملنے کی امید سب سے اہم ہوتی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، ایک امیر کیتھولک فرانسیسی خاندان کا یہ رویہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیا یہ سوچ صرف اشرافیہ تک محدود تھی یا یہ جذبہ معاشرے کے دوسرے طبقوں اور ملکوں میں بھی پھیل رہا تھا؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ صرف کیتھولک فرانس کی کہانی نہیں ہے۔ اگر ہم انگلینڈ کی طرف دیکھیں، ایک بالکل مختلف سماجی اور مذہبی ماحول میں، تو ہمیں برونٹے خاندان میں بھی یہی گہرے رومانوی جذبات نظر آتے ہیں۔ وہ غریب تھے، پروٹسٹنٹ تھے، لیکن موت کے بارے میں ان کے احساسات اتنے ہی شدید تھے۔ برونٹے بہنیں یعنی مشہور ناول نگار، ویسے ان کی زندگی میں تو دکھ اور اموات تھیں بھی بہت۔ جی ہاں، اور یہ دکھ ان کی تحریروں میں جھلکتا ہے۔ ایملی برونٹے کی شاعری میں اپنے پیاروں سے بچھڑنے کا غم اور ان سے دوبارہ ملنے کی شدید خواہش صاف نظر آتی ہے، اور ان کے ناولوں میں موت کے مناظر اس نظریے کی بہترین مثالیں ہیں۔ جیسے شارلٹ برونٹے کے ناول جین ایئر میں ہیلن برنز کی موت کا منظر، مجھے یاد ہے وہ بہت پرسکون تھا۔ ہیلن موت کو اپنے لمبے گھر کا سفر کہتی ہے اور جین اس کی باہوں میں سو جاتی ہے جب وہ مرتی ہے۔ یہ لافیرونیس خاندان کے عوامی ڈرامے کے برعکس ایک بہت ہی انٹیمیٹ اور رومانٹک لمحہ ہے۔ بالکل، اور پھر ایملی برونٹے کے وتھرنگ ہائٹس میں ایڈگر لنٹن کی موت ہے۔ وہ خوشی سے مرتا ہے کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہ جنت میں اپنی مرحوم بیوی کیتھرین سے ملنے جا رہا ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تم بھی ہمارے پاس آؤ گی۔ یہ وہی جنت میں خاندانی ملاپ کا تصور ہے۔ ایڈگر لنٹن کی موت کا منظر تو بالکل لافیرونیس خاندان جیسا لگتا ہے، جنت میں دوبارہ ملنے کی امید۔ لیکن اسی ناول میں ہیتھ کلف کا کردار تو بالکل مختلف ہے نا؟ وہ جنت پر یقین نہیں رکھتا، وہ تو کیتھرین کو زمین پر واپس چاہتا ہے۔ یہ ایک شاندار نکتہ ہے۔ ہیتھ کلف کا کردار 19ویں صدی کے جذبات کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ 18ویں صدی کے خوفناک گوتھک رومان اور 19ویں صدی کی خوبصورت موت کے درمیان ایک پل ہے۔ کیتھرین کی موت کے بعد وہ اس کی قبر کھودنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے دوبارہ اپنی باہوں میں لے سکے۔ یہ تو بہت ہی شدید اور خوفناک منظر ہے۔ جی، اور وہ کیتھرین کی روح کو اپنے ارد گرد محسوس کرتا ہے۔ 18 سال بعد وہ آخرکار اس کا تابوت کھلوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، جو کتاب کے مطابق اب بھی محفوظ ہے۔ اس کا منصوبہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کے تابوت کی ایک سائیڈ ہٹا دی جائے اور کیتھرین کے تابوت کی بھی، تاکہ دونوں کی باقیات آپس میں گھل مل جائیں۔ گھل مل جائیں؟ جی، یہ جنت میں ملاپ نہیں ہے بلکہ فطرت میں ایک ہو جانے کا تصور ہے۔ یہ ایک وحشیانہ زمینی محبت ہے جو موت کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو ایک طرف جنت میں روحانی ملاپ کی پرامید خوبصورتی ہے اور دوسری طرف زمین پر جسمانی طور پر ایک ہونے کی جنونی خواہش۔ یہ جذبات کی دو انتہائیں ہیں۔ اچھا، تو کیا یہ رویے صرف یورپ تک ہی محدود تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سوچ بحرے اوقیانوس پار کر کے امریکہ بھی پہنچی۔ وہاں تسلی کا ادب یعنی کانسولیشن لٹریچر بہت مقبول ہوا، خاص طور پر ایسی کتابیں جو بچوں کی اموات پر لکھی جاتی تھیں۔ بچوں کی اموات
تو اس دور میں بہت عام تھیں، تو یہ ادب یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے سہارا بنا ہوگا۔ بالکل، ان کتابوں کا مرکزی خیال یہی تھا کہ جنت آسمانوں کے پار ایک گھر ہے جہاں بچھڑے ہوئے خاندان ایک دن پھر سے اکٹھے ہوں گے۔ اسی سوچ نے روحانیت یعنی اسپرچولزم کے عروج کو بھی ہوا دی، مردوں کی روحوں سے بات چیت کرنے کی خواہش۔ لوگ یقین کرنا چاہتے تھے کہ ان کے پیارے کہیں دور نہیں گئے، بس ایک دوسرے کمرے میں ہیں۔ پالے کے بال رکھے جانے لگے۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے موت کے عمومی خوف سے ہٹ کر کسی خاص شخص کی محبت کو ہمیشہ ساتھ رکھنے پر زور دیا جا رہا ہو۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ پہلے یادگاری زیورات میمنٹو موری ہوتے تھے، یعنی یاد رکھو کہ تم نے مرنا ہے۔ اس میں کھوپڑی یا ڈھانچے کی تصویر ہوتی تھی، لیکن اب یہ میمنٹو ایلیس بن گئے، یعنی اس کی یاد میں۔ ان میں اکثر مرنے والے کے بالوں کا گچھا رکھا جاتا تھا، جو ایک بہت ہی ذاتی اور محبت بھری یادگار تھی۔ اور اس دور میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئی وہ قبرستانوں کے بارے میں تھی۔ یہ صرف صفائی کا معاملہ تو نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ 18ویں صدی تک شہروں کے اندر چرچ کے ساتھ بنے قبرستان بھر چکے تھے اور انہیں صحت کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھا جانے لگا تھا، تو انہیں شہروں سے باہر منتقل کرنے کی ایک بڑی مہم شروع ہوئی۔ لیکن یہ صرف حفظان صحت کا معاملہ نہیں تھا، قبرستان کا پورا تصور ہی بدل گیا۔ وہ کیسے؟ قبرستان اب صرف لاشوں کو ٹھکانے لگانے کی جگہ نہیں رہا، وہ یادوں کا باغ بن گیا۔ ایک ایسی جگہ جہاں لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر جا سکتے تھے، وہاں بیٹھ سکتے تھے، ان کی یاد تازہ کر سکتے تھے اور ایک طرح سے ان سے بات کر سکتے تھے۔ اچھا، یہ زندہ اور مردہ کے درمیان تعلق کو قائم رکھنے کی ایک مقدس جگہ بن گئی۔ تو اس سے قبرستانوں کے ڈیزائن پہ بھی فرق پڑا ہوگا؟ جی ہاں، اور اس سے دو بڑے ماڈل سامنے آئے۔ ایک پیرس کا مشہور پے لیشیز قبرستان، جو کسی شہر کی طرح لگتا ہے، جس میں بڑی بڑی یادگاریں اور مقبرے ہیں۔ یہ خاندان کی شان و شوکت اور یاد کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی ایک کوشش ہے۔ اور دوسرا ماڈل امریکہ کے شہر بوسٹن کے قریب ماؤنٹ آبرن قبرستان کا ہے، جسے ایک دیہاتی پارک کی طرح ڈیزائن کیا گیا۔ وہاں یادگاروں سے زیادہ فطرت، درختوں اور پرسکون ماحول پر زور دیا گیا، تاکہ لوگ وہاں آ کے سکون محسوس کریں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو لگتا ہے کہ 19ویں صدی میں جذبات کا ایک بہت بڑا انقلاب آیا۔ اپنے کسی عزیز کو کھونے کا درد اتنا ناقابل برداشت ہو گیا کہ لوگوں نے اس سے نمٹنے کے لیے خوبصورت موت کی ایک پوری کہانی تخلیق کر لی۔ بالکل، آخرت کو ایک خاندانی ملاپ کی جگہ کے طور پر تصور کیا جانے لگا۔ قبرستان اب خوف کی جگہ نہیں رہے، بلکہ یادوں کو تازہ کرنے اور بچھڑے ہوئوں سے روحانی تعلق قائم رکھنے کی ایک مقدس جگہ بن گئے۔ غم ایک نجی اور خاموش عمل سے نکل کر ایک عوامی، ڈرامائی اور رومانوی تجربہ بن گیا۔ اور یہ گفتگو ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ یادوں کو ہر قیمت پر محفوظ رکھنے اور جدائی کی حقیقت کو ایک خوبصورت کہانی میں بدلنے پر یہ جو شدید زور تھا، یہ آج موت اور غم کے بارے میں ہمارے رویوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ یہی اصل سوال ہے۔ کیا خوبصورت موت کا وہ رومانوی تصور آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا کے دور میں جہاں غم کا اظہار بھی بہت عوامی ہو گیا ہے؟ یا پھر جدید سائنس اور سیکولر سوچ نے اس کی جگہ کسی اور چیز کو دے دی ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جس پر ہمارے سننے والے خود غور کر سکتے ہیں۔ حصہ 5 غیر مری موت۔ اور اس کا مرکزی خیال یہی ہے کہ ماڈرن مغربی معاشرے نے موت کو عوامی زندگی سے مکمل طور پر بے دخل کر دیا ہے۔ مطلب پہلے جہاں کسی کی موت پورے محلے یا برادری کو متاثر کرتی تھی، اب تو بڑے شہروں میں اکثر کسی کے مرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ جی، مصنف بتاتے ہیں کہ پہلے جنازے کے لیے کالے رنگ کی مخصوص گاڑیاں ہوتی تھیں، لوگ تعزیت کے لیے جمع ہوتے تھے، ایک باقاعدہ سوگ کا دورانیہ ہوتا تھا جسے سب تسلیم کرتے تھے۔ اور اب جنازے کی گاڑیاں بھی عام گاڑیوں میں گھل مل گئی ہیں اور معاشرہ بغیر رکے چلتا رہتا ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ تبدیلی بہت تیز تھی۔ تو یہ غائب کیسے ہوئی؟ ظاہر ہے لوگوں نے ایک دن اچانک تو موت کو نظر انداز کرنا شروع نہیں کر دیا۔ مواد کا اگلا حصہ اسی نفسیاتی سفر کی جڑوں کو کھوجتا ہے۔ جی، یہ ہے باب 12 موت سے انکار۔ اس باب کا آغاز اس موازنے سے ہوتا ہے کہ پہلے موت کتنی عوامی تھی،
घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाती, दोस्त अहबाब और रिश्तेदार जमा होते। और ये सिर्फ किसी अहम या अमीर शख्स की मौत पर नहीं होता था। हर फर्द की मौत एक अवामी वाकया थी, जिससे माशरे को लगता था कि उसे एक जख्म लगा है जिसे भरने की जरूरत है। लेकिन फिर एक तब्दीली आई और उसकी शुरुआत एक झूठ से हुई। एक झूठ से, बिल्कुल। झूठ? ये तो बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। देखिए, मुसन्निफ इसकी जड़ें 19वीं सदी के आखिर में ढूंढता है, जब मरने वाले शख्स को ये बताने में हिचकिचाहट महसूस की जाने लगी कि उसका वक्त करीब है। अच्छा। उसके लिए वो टॉल्स्टॉय की कहानी 3 अमवात का हवाला देता है, जहां एक अमीर शख्स की बीवी तपेदग में मुब्तला है और सब जानते हैं कि वो बच नहीं पाएगी। और कोई उसे सच बताना नहीं चाहता। कोई भी ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। शौहर कहता है ये सुनकर वो मर जाएगी। ये ड्यूटी एक गरीब कजन को सौंपी जाती है। इस हिचकिचाहट के पीछे अपने अजीज को तकलीफ से बचाने और उसकी उम्मीद न तोड़ने का जज्बा है। जी, और ये एक बहुत बड़ा नफ्सियाती मोड़ था। पहले मरने वाले को खबरदार करना एक मजहबी और समाजी फर्ज था, लेकिन अब खानदान के जज्बात उस फर्ज पर हावी हो गए। और अक्सर मरने वाला खुद भी हकीकत जानता है, लेकिन वो भी इस खुशफहमी को कायम रखना चाहता है। तो सब मिलकर एक ऐसे झूठ का हिस्सा बन जाते हैं जहां दिखावा किया जाता है कि सब कुछ ठीक है। यहीं से मौत को छुपाने का अमल शुरू होता है। बिल्कुल। और इसके 25 साल बाद टॉल्स्टॉय की एक और कहानी, इवान इलिच की मौत, हमें एक नई दुनिया में ले जाती है। जी, और यहाँ एक नया किरदार सामने आता है, डॉक्टर। और इसके साथ ही मेडिकलाइजेशन का अमल शुरू होता है। तो मेडिकलाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मौत अस्पताल में होने लगी, बल्कि ये कि हमने मौत को जिंदगी का हिस्सा समझना छोड़ दिया और इसे एक बीमारी समझने लगे जिसे डॉक्टरों को ठीक करना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और जब डॉक्टर नाकामयाब होता है तो मौत होती है। इस सोच ने सब कुछ बदल दिया। इवान इलिच की कहानी में ऐसा ही होता है। जी, वो एक सरकारी मुलाजिम है, बीमार पड़ता है। उसकी सारी तवज्जो डॉक्टर की तशखीस और इलाज पर मरकूज हो जाती है। बीमारी एक केस बन जाता है जिसका एक साइंटिफिक नाम होना जरूरी है। यानी उसकी जिंदगी का इन्हिसार अब डॉक्टर के अल्फाज पर है। बिल्कुल। और वो झूठ जो हमने पिछली कहानी में देखा था, यहाँ और भी मजबूत हो जाता है। इवान इलिच अपनी तकलीफ छुपाता है ताकि इर्द गिर्द के लोग परेशान ना हों। और वो सब भी मजाक में उसके डर को उड़ा देते हैं। एक दिन वो सुन लेता है कि उसका बहनोई कह रहा है, क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि वो मर चुका है? ये सुनकर भी वो सच्चाई को झुठला देता है और अपनी बीमारी, जिसे डॉक्टर ने तैरती हुई किडनी कहा था, के बारे में सोचने लगता है। वो इस झूठ की दीवार को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। जी, मुसन्निफ इस कैफियत को एक जुमले में बयान करता है। ये झूठ जो उसकी मौत के दहाने पर बोला जा रहा था, इवान इलिच के लिए हौलनाक तौर पर तकलीफदा हो गया था। तो टॉल्स्टॉय हमें दिखाता है कि कैसे मौत के बारे में सच बोलने से गरेज शुरू हुआ। क्या दूसरे अदीब भी इसी तब्दीली को महसूस कर रहे थे? हाँ, और वो इसमें एक नया पहलू शामिल कर रहे थे। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी मुसन्निफ फ्लोबर्ट ने मौत की जिस्मानी हकीकत पर जोर दिया कि ये एक गंदा और नाजेबा अमल भी हो सकता है। गंदा मतलब किस लिहाज से? बोवरी में जहर से होने वाली मौत की हौलनाक मंजर कशी की है। चेहरे का बिगड़ जाना, कै और तकलीफ। लेकिन क्या मौत को गंदा समझना सिर्फ सफाई का मामला था, या उसके पीछे कोई गहरा नफ्सियाती डर भी था कि हम अपने जिस्मों पर कंट्रोल खो रहे हैं? ये बहुत अहम नुक्ता है। ये सिर्फ जिस्मानी सफाई नहीं थी, बल्कि जज्बात की सफाई का भी मामला था। 19वीं सदी में सफाई एक बहुत बड़ी समाजी कदर बन गई थी। अच्छा। बीमारी से जुड़ी बदबू, पसीना और गंदगी लोगों के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। मौत अब सिर्फ खौफनाक नहीं रही, बल्कि एक नागवार और बेहयाई वाली चीज बन गई, जिसे छुपाना जरूरी था। और इसी सोच ने मौत को घर से अस्पताल मुंतकिल करने में अहम किरदार अदा किया। बिल्कुल। घर वाले बीमारी की देखभाल के बोझ और उसकी नाखुशगवारी को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। और जाहिर है जदीद तिब्बी आलात और इलाज के लिए भी अस्पताल जरूरी हो गया। जी, अस्पताल वो जगह बन गया जहां मौत को छुपाया जा सकता था। यूं मरने वाले का कमरा घर से अस्पताल मुंतकिल हो गया और मौत, जो कभी एक सामाजी अमल थी, अब एक तन्हा अमल बन गई। लेकिन मुसन्निफ एक तीसरा मॉडल भी पेश करता है, एक शाइस्ता और मोहतात मौत,
جس کی مثال ڈیبزی کے اوپرا کی کردار میلیسونڈ ہے۔ جی، یہ موت نہ ڈرامائی ہے نہ گندی بلکہ بہت خاموش ہے۔ میلیسونڈ کمرے میں موجود لوگوں کے درمیان مر جاتی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ پیانو کی دھیمی آواز کی طرح دبے پاؤں چلی جاتی ہے۔ جی، یہ موت بغیر کسی ڈرامے کے، بغیر الوداعی کلمات کی ہوتی ہے۔ یہ جدید دور کی اس خاموش موت کی عکاسی کرتی ہے جس کی معاشرہ خواہش کرنے لگا تھا۔ اس خاموشی کا اثر صرف مرنے والے پر نہیں بلکہ پیچھے رہ جانے والوں پر بھی پڑا۔ یہاں مصنف جوفری گورر کے کام کا حوالہ دیتا ہے۔ جی، جس نے برطانیہ میں سوگتے زوال کا مشاہدہ کیا، اور گورر نے ایک چونکا دینے والی بات کہی کہ موت اب اتنی ہی شرمناک اور ناقابل بیان ہو گئی ہے جتنا وکٹورین دور میں جنس کا ذکر تھا۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب جنازوں میں کم لوگ شریک ہوتے ہیں، بچوں کو دور رکھا جاتا ہے، اور تدفین کی جگہ اب کریمیشن یعنی مردے کو جلانا زیادہ مقبول ہے۔ کیونکہ یہ مردے سے مکمل طور پر چھٹکارا پانے کا احساس دلاتا ہے۔ قبروں پر جانے کا رواج ختم ہو رہا ہے اور یادگاریں گھروں میں بس تصویروں کی شکل میں رہ گئی ہیں۔ اور سب سے بڑی تبدیلی سوگ کے عوامی اظہار پر پابندی ہے۔ گورر اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہے کہ جب اس نے سوگ کی وجہ سے ایک پارٹی میں جانے سے معذرت کی تو لوگوں نے اس پر ایسے رد عمل کا اظہار کیا جیسے اس نے کوئی فوج بات کہہ دی ہو۔ گویا سوگ کا اظہار کرنا ایک سماجی غلطی بن گیا۔ معاشرہ آپ سے توقع کرتا ہے کہ آپ اپنے دکھ کو نجی رکھیں اور معمول کی زندگی میں خلل نہ ڈالیں۔ بالکل، اس نے سوگ کو ایک بیماری کی طرح دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ ماہرین نفسیات بار بار کہتے ہیں کہ سوگ کا اظہار نہ کرنا شدید نفسیاتی مسائل پیدا کرتا ہے، لیکن معاشرہ ان کی بات کو نظر انداز کرتا ہے۔ اور اس کے نتائج صرف نفسیاتی نہیں ہیں۔ مواد میں ایک تحقیق کا ذکر ہے جو واقعی پریشان کن ہے۔ جی، اس کا نتیجہ ڈراماٹک ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق شریک حیات کی موت کے بعد پہلے سال میں بیواؤں اور رنڈوؤں کی شرح انبات 10 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ 10 گنا؟ ہاں، یہ تو ناقابل یقین ہے۔ ہاں، یعنی معاشرے کا رویہ سوگ منانے کی اجازت نہ دینا لفظی طور پر جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ یہ صرف نفسیاتی مسئلہ نہیں، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ معاشرہ سوگوار کو تنہا چھوڑ دیتا ہے اور اس تنہائی کے ٹھوس جسمانی نتائج ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد موت کی مکمل میڈیکلائزیشن ہو گئی۔ اب موت ایک قدرتی عمل نہیں رہی بلکہ ڈاکٹر کی ناکامی سمجھی جاتی ہے۔ اسپتالوں میں جدید ٹیکنالوجی موت کے وقت کو کنٹرول کرنے لگی ہے۔ اب موت ایک لمحہ نہیں بلکہ ایک طویل عمل بن گئی ہے جسے ڈاکٹر مصنوعی طریقوں سے بڑھا سکتے ہیں۔ جی، اور اسپتال کا عملہ ایک قابل قبول موت اسے سمجھتا ہے جس میں مریض کو آخر تک اپنی حالت کا علم نہ ہو اور وہ خاموشی سے چلا جائے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جو موت پہلے ملعون سمجھی جاتی تھی، یعنی اچانک اور بغیر انتباہ کے، اب بہترین موت سمجھی جاتی ہے۔ بالکل۔ لیکن پھر 1950 کی دہائی کے بعد کچھ لوگوں نے اس خاموشی کو چیلنج کیا، جیسے ایلزابتھ کیوبلر راس۔ جی، انہوں نے مرنے والوں کو ان کا وقار واپس دلانے کی کوشش کی، ان سے بات کرنا شروع کیا تاکہ ان کے تجربے کو سمجھا جا سکے۔ لیکن یہ کوشش بھی شاید پوری طرح کامیاب نہیں ہوئی۔ مواد میں 1976 کی ایک ڈاکیومنٹری مرنا ڈائنگ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اور وہ بہت کچھ واضح کرتی ہے۔ اس میں 4 مختلف خاندانوں کو دکھایا گیا۔ ایک طرف ایک سیاہ فام پادری کی روایتی، عوامی اور جذباتی موت ہے، اور دوسری طرف ایک نوجوان عورت کی تنہا اور جذبات سے آری موت، جہاں اس کا خاندان اسے ایک تکنیکی مسئلے کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آج موت کے بارے میں بات تو کی جا رہی ہے، لیکن اکثر اس کا مقصد جذبات کو ختم کرنا اور مرنے والے کو مزید تنہا کرنا ہے۔ یہ بات چیت ایک طرح کی مینجمنٹ بن جاتی ہے، جہاں موت کو ایک پروجیکٹ کی طرح سنبھالا جاتا ہے، نہ کہ ایک گہرے انسانی تجربے کے طور پر۔ اور یہ غیر مری موت کا ماڈل امریکہ اور برطانیہ میں سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہاں امریکہ کا معاملہ خاص طور پر عجیب ہے۔ وہاں موت سے پہلے اور جنازے کے بعد تو مکمل خاموشی ہے، لیکن موت اور تدفین کے درمیان ایک بہت بڑا تجارتی اور دکھاوے والا رسم و رواج ہے۔ جی، فیورل ہومز، مردے کو حنوط کرنا، مہنگے تابوت، یہ سب امریکی طریقہ ہے۔ ایک منٹ، مردے کو ایسا دکھانے کی کوشش کرنا کہ وہ زندہ لگے، یہ تو انکار کی انتہا نہیں ہو گئی؟ بالکل۔ ایک طرف آپ موت کو چھپا رہے ہیں، دوسری طرف اس کی ایک تھیٹر جیسی نمائش کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے۔ جی،
اور یہ 19ویں صدی کے رومانوی رویوں کا جدید تجارتی روپ ہے، جہاں غم کی تھراپی کے نام پر ایک پوری انڈسٹری چل رہی ہے۔ تو اس طرح یہ باب موت کو چھپانے، انکار کرنے اور اسے ایک تکنیکی مسئلہ بنانے کی پوری کہانی بیان کرتا ہے۔ اب مواد کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب 13، نتیجہ 4 موضوعات پر 5 تغیرات۔ یہاں مصنف اپنی پوری تحقیق کا خلاصہ پیش کرتا ہے اور موت کے 5 تاریخی ماڈلز کو 4 بڑے نفسیاتی موضوعات کی روشنی میں بیان کرتا ہے۔ اور یہ 4 موضوعات ہیں: پہلا، فرد کا اپنی موت کے بارے میں شعور، دوسرا، معاشرے کا بے لگام فطرت کے خلاف دفاع، تیسرا، آخرت پر یقین، اور چوتھا، برائی کے وجود پر یقین۔ تو پہلا ماڈل تھا سدھائی ہوئی موت، the tame death، یعنی ایسی موت جسے لوگ جانتے پہچانتے تھے اور قبول کرتے تھے۔ جی، یہ سب سے پرانا ماڈل ہے۔ یہ ایک اجتماعی واقعہ تھا۔ موت کا خوف تھا، مگر وہ ایک انجانا خوف نہیں تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے۔ ایک طرح سے موت پالتو تھی۔ پھر آیا دوسرا ماڈل، ذات کی موت، the death of the self۔ یہ قرون وسطی کے بعد کا دور ہے جب فرد کی انفرادی شناخت اہم ہو گئی۔ بالکل، وصیت نامہ اسی کی علامت تھی۔ آخرت کا تصور بھی بدل گیا۔ اب یہ صرف ایک پرسکون نیند نہیں، بلکہ ایک لافانی روح کا سفر تھا، جہاں اس کے اعمال کا حساب ہونا تھا۔ اس کے بعد تیسرا ماڈل ہے دور اور قریب کی موت، ریموٹ اینڈ imminent ڈیتھ۔ یہ 17ویں اور 18ویں صدی کا دور ہے۔ یہاں موت تخیل میں بہت پرتشدد، شہوانی اور ڈرامائی بن گئی۔ زندہ دفن ہونے کا خوف اسی دور میں پیدا ہوا۔ موت، جو پہلے ایک مانوس واقعہ تھا، اب ایک خوفناک اور پرکشش راز بن گیا۔ اور پھر 19ویں صدی میں رومانوی انقلاب نے سب کچھ بدل دیا۔ چوتھا ماڈل ہے دوسرے کی موت، the death of the other۔ ہاں، یہاں توجہ اپنی موت سے ہٹ کر کسی عزیز، کسی پیارے کی موت پر چلی گئی۔ اب اصل ثانیہ اپنی موت نہیں، بلکہ کسی سے جدائی ہے۔ موت کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جانے لگا۔ جی، قبرستان پارک بن گئے، غم کا اظہار ایک خوبصورت جذبہ سمجھا جانے لگا۔ جہنم کا تصور تقریباً ختم ہو گیا اور آخرت پیاروں سے دوبارہ ملنے کی جگہ بن گئی۔ اور آخر میں آج کا ماڈل، غیر مری موت، دی انویزیبل ڈیتھ۔ یہ پچھلے رومانوی رویے کی ہی ایک انتہا ہے۔ عزیز کو تکلیف سے بچانے کے لیے وہ محبت بھرا جھوٹ بولا جاتا ہے، جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ اور اس ماڈل میں معاشرے کو لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی نے فطرت کو مکمل طور پر قابو کر لیا ہے۔ جی، اس لیے اسے موت سے دفاع کی ضرورت نہیں۔ برائی کا تصور بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے، اس لیے موت ایک بے معنی اور شرمناک واقعہ بن گیا ہے جسے چھپانا ہی بہتر ہے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ موت، جسے سدھانے کی ہزاروں سال کوشش کی گئی، ایک بار پھر اپنی اصلی، وحشی اور بے لگام حالت میں لوٹ آئی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے موت ایک اجتماعی، بامعنی رسم سے ایک تنہا، ٹیکنیکی اور پوشیدہ حقیقت بن گئی۔ یہ سفر ہمیں صرف موت کے بارے میں نہیں بتاتا، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جس طرح ایک معاشرہ موت کو دیکھتا ہے، اسی سے اس کی زندگی، اس کی اقدار اور اس کے سب سے گہرے خوف کا پتہ چلتا ہے۔ اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ۔ یہ مواد ایک اہم سوال اٹھاتا ہے۔ کیا موت کو ٹیکنالوجی اور خاموشی کے پردے میں چھپانے کی ہماری کوشش نے نادانستہ طور پر اس کے قدیم، بے لگام خوف کو واپس نہیں لا دیا؟ شاید اصل سوال یہ نہیں کہ ہم کیسے مرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ موت کا ہمارا انکار ہماری زندگی گزارنے کے طریقے کو کیسے بدل رہا ہے۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔